members of PTI raised objections. If your Lordship will see after 7 lines, it says, on the other hand, thereafter, the alleged intra-party election of PTI, petitioners also filed various petitions in the shape of complaints, whereby they have raised serious objection over the alleged intra-party election, and all have raised a common objection that PTI has not conducted its intra-party election in accordance with the provisions of the PTI Constitution 2019, but have held the election in a clandestine and secret manner. No member was afforded an opportunity to contest the election, that neither any nomination papers forms were issued, nor available with any office of PTI, that no notice in respect thereto holding of intra-party election was ever published in any daily newspapers or displayed on notice board of the main secretariat office of PTI. All the petitioners have common prayers that the PTI has not conducted its intra-party election, and the documents submitted before the Commission are not based on reality, however made by some interested persons to avoid consequences of Section 215 of Election Act 2017, and to get election symbol, that the directions rendered by this Commission by order dated 23rd November 2023 is not complied with in letter and spirit. Therefore, the alleged intra-party election be declared null and void, and PTI be directed to hold intra-party elections strictly in accordance with PTI Constitution. Now, can you take us to the different provisions which are mentioned here in the Constitution of the political party? The opportunity to contest elections, nomination forms if they are mentioned, notices, the manner of issuance thereof, if it's mentioned in the Constitution of the party. The Constitution of the party. My Lord, the Constitution of the party is at page 124. And these provisions which are relevant are also mentioned in the order of the Election Commission. So we want to see the actual Constitution of the party. My Lord, the Constitution of the party is at page 124. No, but these provisions particularly My that Lord, have been mentioned by the Commission in its order. if your Lordship may graciously see page 136. Sorry, if your Lordship may go back one more page. Page 135, Pakistan Tehreek-e-Insaf shall have the following organizations. Then the organizational structure is mentioned, and if your Lordship may graciously be pleased to take a look at paragraph 9 on page 136. Paragraph 9 on page 136. 136. Yes, my Lord. A PTI Federal Election Commission shall be formed to conduct intra-party elections with a permanent secretariat. Excellent. Then there are general provisions. बड़ा अच्छा आइन बनाए सब चीजें इसमें तस्कराएं. जी सर. Then there is a principle of collective. आपको इनके आइन से कोई no sir मसला नहीं है. The Election Commission's objection is that the elections have not taken place in accordance with this constitution. अच्छा. उनका परमानेंट सेक्रेटेरिएट किधर है जी ऑफिस? My Lord, मेन परमानेंट My Lord, the Election Commission is dealt with. नो ऑफिस का जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट इनका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट है ऑफिस या नहीं है? Not that पार्टी I'm का aware पार्टी of. का पार्टी का तो है सर. वो किस जगह है? कुछ है कोई कहीं तस्करा है उसका? Not इस्लामाबाद किस जगह तस्करा है इसका? देख के जरा बता देना किस पेज पे कहीं लिखा है ये हमारा. it's not specified in the वो constitution. कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉज में मुख्तलिफ होता है ना कि परमानेंट जो ऑफिस है पार्टी का इनके जो वो हैं खतूत या इनकी नोटिफिकेशंस उस पे लिखा है प्लॉट नंबर 1A स्ट्रीट 32 सेक्टर G84 इस्लामाबाद. यही है हेड ऑफिस जो है. ठीक. अच्छा. तो ये जरा बताएं क्या प्रोसीजर क्या होता है इलेक्शन का? वो तो आपने बता दिया था कि वो इलेक्शन कौन कंडक्ट करेगा. अगर कोई शख्स लड़ना चाहे, मेंबर, सिर्फ मेंबर लड़ सकते हैं इलेक्शन या कोई भी लड़ सकता है? Members. PTI के अपने. Yes sir. If your Lordship takes a look at page 140, paragraph 5, internal party elections.
جی ہاں یہ بتائیے. Party elections shall be held in. یہ تو وہ طریقہ کار آپ نے بتایا تھا. جی سر, elections چیئرمین کا کس طرح ہوگا یہ سارا مینشن ہے, and then the elections of other office. اگر آپ نے کہا 5 سال, ادھر تو انہوں نے لکھا ہے کہ چیئرمین کے الیکشن ہر 2 سال میں ہوں گے, شک نمبر 5(1)(3) اور شک نمبر 5(2)(1) کہتی ہے کہ باقی عہدیدار ہر 3 سال میں ہوں گے الیکشن. آپ کیوں کہہ رہے تھے کہ ہر 5 سال میں ہونا چاہیے؟ Under section 208 of the Election Act, the proviso 208 subsection 1 of section 208. ایک سیکنڈ My lord. Can you read it? Yes, my lord. Subsection 1, then your lordship will see the proviso, provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two elections. یہ تو آؤٹر لمٹ, یہ آؤٹر لمٹ ہے. آؤٹر انر لمٹ تو انہوں نے خود تعین کی ہوئی ہے کہ 2 سال کے چیئرمین کے ہوں گے, 3 سال کے ہوں گے, باقی عہدوں. جی سر, یہی پوزیشن ہے. بالکل بالکل یہی ہے جی. Your lordship will see page 141. جی 5.1.3. Election of the chairman shall be held 2 years before each scheduled general election in the country. 5.1.4. In case the chairman position falling vacant due to any reason, the SG, which is the Secretary General, shall take additional charge of the office in the interim, and election for the chairman's office shall be held within 30 days of the position falling vacant. SG کیا ہے؟ Secretary General. وہ کون ہے؟ Secretary General, my lord. نہیں, ان کے کوئی ہیں منتخب؟ اس وقت that's a grey area, but they claim it is Mr. Umar Ayub. The Election Commission maintains that the previous Secretary General, as per their record, Mr. Asad Umar, continues to be the Secretary General on their record. اچھا, اسد عمر صاحب نے ان کی پارٹی چھوڑ دی ہے؟ There's nothing on record. Press میں ان کے statements ضرور ہیں. How did Mr. Umar Ayub was appointed? If your lordship may see page 464. Page 464. Volume 2, my lord, page 464. This is not Umar Ayub, this is the Chief Election Commissioner. yaar kya karte hain? So 460 جی 464 پارٹ 2 ہے. Part 2, this is how the Federal Election Commission was appointed. یہ تو ایک نوٹیفیکیشن ہے 28 نومبر کا. جی سر, عمر ایوب خان صاحب کا نوٹیفیکیشن ہے. Following the resignation of Barrister Gohar Khan on November 27, 2023, it is notified that Mr. Niazullah Khan Niazi is hereby appointed as CEC Pakistan Tehreek-e-Insaf with immediate effect. یہ تو عمر ایوب خان ایشو کر رہے ہیں. عمر ایوب خان کرے. عمر ایوب خان صاحب کس طرح اپوائنٹ ہوئے؟ there is nothing on the record of the Election Commission of Pakistan. نہیں تو یہ گوہر خان صاحب کس عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں؟ Sir, from the post of the Chief Election Commissioner. اچھا اوکے. But again, there's nothing on the record of the Election Commission communicating that, because in law, if your lordship will see, ان کا کوئی استعفیٰ ہے یا ان کو نکالا گیا ہے اسد عمر صاحب کو؟ not on the record of the Election Commission. اچھا آپ بتا رہے تھے طریقہ کار. جی سر, if your lordship will see page 5.1.3, which talks about the Election Commission, the election of the chairman. ہو گیا, طریقہ کار بتائیے. جی سر. Then election of other office bearers. The elections for following offices shall be held every 3 years. دیکھ لیا, طریقہ کار بتائیے. Sir, 5.2.2, elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization, including wings as given in the relevant clauses. یہ بتائیے نا relevant clauses. Any losing panel shall get 2 seats,
in the relevant executive committee, provided it had secured more than 35% of the total poll votes. Any losing panel shall get 1 seat in the relevant executive committee, provided it had secured more than 20% of the total poll votes. The method of removal from the office is only through the SCAD as provided for in the relevant section. There is no provision for a vote of no confidence at any level. Any seats falling vacant in any of the executive committees shall be nominated by the relevant panel. تو یہ پینل کا کیا مطلب ہے؟ Sir, when elections are announced, various people come up and panels are announced that these following persons are on one panel, other persons are on another panel, and elections are held on that basis. So you belong to various, within intra-party there are, let's say, groups, and you belong to various جب groups. یہ الیکشنز ہوئے تو کتنے ممبران موجود تھے؟ Sir, the elections, so far as the elections were concerned, they were all elected as we showed to your lordship. نہیں وہ تو انہوں نے لکھا یہ منتخب ہو گئے Unopposed. مگر انپوز ہو گئے، منتخب ہو گئے جی. مگر اس میٹنگ میں وہ جو آپ اس کو کہنا پسند فرمائیں، الیکشن میں 500 لوگ تھے، 1000 لوگ تھے، 10,000 لوگ تھے، مطلب کتنے لوگ تھے؟ My lord, we don't know because once the venue was... انہوں نے بتایا کچھ یا نہیں بتایا؟ نہیں. When the venue was announced that the elections are going to take place ٹوٹل ممبرشپ آپ کو پتا ہے کتنی ہے؟ in KPK, وہ الیکشن کہاں ہوئے ایکچولی؟ in KPK, نہیں کس جگہ، کون سے کس but sir, ہوٹل میں؟ the election commission wrote a letter to them. نہیں Yes, ایکچولی ہوئے Venue Sir, of the election. reason why we are unable to tell your lordship the venue is that we wrote a letter to them that in order to make arrangements and in order to provide security, please communicate to us where these elections are آپ کو taking نہیں place. پتا ہے؟ They didn't communicate to us where the elections آپ were کو taking نہیں place. پتا ہے؟ No, sir. ہم ان سے پوچھ لیں خان صاحب سے. جی بالکل. خان صاحب الیکشن کہاں ہوئے، کون سا وینیو کون سا تھا؟ نہیں وینیو کوئی ہوٹل میں ہوئے، کوئی دفتر میں ہوئے، کس کے دفتر؟ ہاں کون سی جگہ اوپن؟ کرکٹ گراؤنڈ ہے. اسمال ویلیج. اب آپ سے صرف ایک سوال پوچھے نا چھوٹا سا، کس جگہ ہوئے؟ تو آپ نے کہا کرکٹ گراؤنڈ میں ہوئے. چمکنی میں کوئی جگہ ہے. چھوٹا سا گاؤں. کیا نام ہے؟ رانو گڑی. یہ کدھر ہے؟ یہ کوئی آپ کا نوٹیفیکیشن تھا کہ ہم الیکشن فلاں تاریخ کو کرنے جا رہے ہیں چمکنی رانو گڑھی میں، کہ جو ممبران آنا چاہیں ادھر ووٹ ڈالنے کے لیے؟ وہ کئی صفحے پہ ہے. یہ رانو گھڑی کا انتخاب کیوں خاص طور پہ ہوا ہے؟ تو ایک چھوٹی سی جگہ ہے، گاؤں ہے، ان نون پلیس ہے. نہیں یہ ذرا بتائیں، کوئی نوٹیفیکیشن ہے سر ریکارڈ پہ؟ No, sir. آپ بتائیں. What we... نیاز اللہ صاحب کوئی ایسا نوٹیفیکیشن ہے کہ کہیں یہ جگہ ہو رہی ہے الیکشن، تو ممبران کو پتا تو چلے نا ووٹ ڈالنے کہاں آئیں گے وہ. My lord, at page 93 in volume 1 is the letter which we received from the Pakistan Tehreek-e-Insaf. This was 90 page 93. 93. Yes, my lord. یہ لیٹر ہے جو پروویژن آف سیکورٹی کے لیے انہوں نے لکھا چیف الیکشن That in compliance of the order dated 23rd November, 93 page, part 3. PTI has announced to hold the intra-party election on 2nd December 2023. According to the Constitution, PTI, the Federal Election Commission of PTI, has announced the schedule with polling day as December 2, 2023. The venue would be Peshawar KPK. You are kindly requested to issue necessary direction to the Chief Secretary KPK and IGP KPK or any other officer as you may deem necessary to provide us appropriate permissions and security so that order of this Honorable Commission could be complied with. Sir, if you... صاحب اس میں آپ نے تو چمکنی کا ذکر نہیں کیا تھا، تو آپ نے کہیں پشاور میں ہو رہے ہیں الیکشن. پشاور کے پی نہیں تو پشاور تو ایک بہت بڑا شہر ہے، تو کہاں آپ کو سیکیورٹی دی جائے؟ نہیں کہاں لکھا ہے یہ؟ آپ وہ تحریری بتائیے نا، وہ کدھر بتایا آپ نے؟ صرف جگہ بتا دیں، وینیو. کوئی ہے کوئی کاغذ ریکارڈ پہ ہمارے؟
نہیں تو اچھا یہ سوال اٹھے گا کہ آپ کے ممبران کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم کہاں جا کے ووٹ ڈالیں؟ بھائی الیکشن کمیشن تو آپ کے ممبران نہیں ہے نا، یہ تو ایک ریگولیٹری باڈی ہے. مگر آپ ذرا سن لیجئے نا، آپ کے اپنے ممبران جو ہیں ان کو کیسے پتا چلے گا میں کہاں جاؤں ووٹ دینے اپنا؟ آپ جواب نہیں دے رہے ہیں سوال کا. چلیے خیر آگے بڑھیں. My Lord, if your Lordship may graciously turn the page, I am directed to refer to Election Commission of Pakistan. This is the letter from Commissioner Peshawar Division. 94 के ऊपर. Page 94. Commissioner Peshawar Division writes to them, I am directed to refer to ECP dated 30th November 2023 regarding above noted subject and to state that immediately on receiving the directions you were contacted on telephone number such and such as well as through letter dated 30th November on same day copy enclosed to provide the necessary information so that foolproof security could be provided as directed by the Honorable Election Commission of Pakistan. I am further directed to state that not only are these instructions of the ECP but prudently this is required in the present security environment where the province of Khabar Pakhtunkhwa is facing peculiar security environment every day and where the law enforcing agencies are very particular about security plans, especially regarding public gatherings in Peshawar which have faced attacks on LEAs and others leading to significant loss of property. It is however noticed that no response has still been received and therefore not even the initial work for a security plan has been started. My Lord, we therefore write to them, next page, that they should on immediate basis provide us. And then if your Lordship may see the next letter, it goes from the Election Commission of Pakistan on 30th November. Page 96 and 97, I'll read two letters. 97, if your Lordship may proceed to immediately. I am directed to refer to the Honorable Election Commission of Pakistan dated 30th November 2023 on the above referred subject and to state that in order to comply with the directions of the Election Commission of Pakistan, the following information may please be provided to make necessary arrangements for peaceful conduct of said election. 1. Venue. 2. Expected start and conclusion time. 3. List of polling staff. 4. List of participants. وہ venue کی بات ہے. Ji sir. Venue right at the top. Number 1 we say tell us where the venue is. جواب ملا آپ کو اس کا؟ No sir. We got no reply to this letter. تو دیکھیں ایک تو بات ہے نا سرکار چلے وہ کہیں کہ جی سرکار تو چھوڑو ہمیں آپ کی سیکورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر ممبران کو تو پتا ہونا چاہیے نا کہ میں جا کے کہاں ووٹ ڈالوں اپنا، ان کو تو پتا ہو. آپ اپنے وقت پہ جواب دیجئے نا. ہم سوال آپ سے پوچھ چکے ہیں مگر آپ جواب نہیں دے رہے نا. بحث نہ کیجئے. ہم نے صرف ایک معمولی سا سوال پوچھا ہے. کوئی کاغذ ہے ریکارڈ پہ جسے آپ کے ممبران کو آپ نے بتایا کہ اس جگہ الیکشن ہوں گے؟ یہ تیسری بات ہے بس. اب آپ کی آواز مائک پہ آ جائیے نا. کورٹ ہی کنسرن تھے کہ آپ کو تو اپنے ممبرز کو کہ ہمیں پتا تھا کہ بھئی اگر آپ کا مثال کے طور پہ ممبر یہ بیٹھا ہوا ہے ووٹ ڈالنے جانا چاہے تو اس کو پتا تو ہونا چاہیے میں کہاں جاؤں ووٹ ڈالنے. تو ہم نے واٹس ایپ کے ذریعے بتا دیا تھا کنسرن جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی اسسٹنٹ کمیشنر. یہ آپ کدھر بات کر رہے ہیں کہ ہمارا اور وہاں لوگ پہنچے. نہیں آپ کے ہر صوبے میں آپ کے ممبرز ہیں نا نیازی صاحب، آپ کے ہر صوبے میں ممبرز ہیں نا. آپ کا جو الیکشن کا طریقہ کار ہے وہ تو ہر جگہ سے صوبے سے بھی لوگ آنے تھے نا. تو اگر آپ پشاور میں ایک ان نون پلیس پہ کوئی الیکشن کر رہے ہیں تو اس میں سندھ کے لوگوں کو بھی آنا ہے ووٹ ڈالنے، پنجاب کے بھی آنا ہے اور بلوچستان سے بھی آنا ہے. اگر آپ چلائیں گے ویڈیو نہیں میں ویڈیو سے نہیں، آپ یہ ویڈیو کی باتیں چھوڑ دیں. طریقہ کار سے ہم ویڈیوز پہ کیسز نہیں چلاتے ہیں، ہم کیسز جو ہمارے سامنے چیزیں ہوتی ہیں اس پہ چلاتے ہیں. یہ آپ لوگ ویڈیوز باہر جا کے جتنے مرضی چلا لیں. اس دن اگلے دن بھی ہم نے یہی بات کی تھی کسی کیس میں کہ بھئی یہ ہم آئینی عدالت ہے. کوئی ایک سمپل سا سوال پوچھ رہے ہیں کہ کوئی اطلاع آپ کے تحریری طور پہ ہے یا نہیں ہے، بس ختم. الیکشن کمیشن سے بھی جو آپ کی کورسپونڈنس ہے نا اس میں وہ آپ سے پوچھ بھی رہے ہیں اور آپ لکھ نہیں رہے. وینیو تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے نا الیکشن کے لیے کہ آپ ان کو انٹیمیٹ کریں. پورے پشاور میں وہ سیکورٹی آپ کو دیں گے یا صرف ایک جگہ پہ دیں گے؟ کیونکہ جتنے بھی لیٹر آپ کے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ پشاور میں کے پی کے میں ہو رہا ہے، کے پی کے پشاور، کے پی کے پشاور. کوئی وینیو نہیں ہے. اب وہ آپ سے بار بار
بار پوچھ بھی رہے ہیں کہ کدھر سیکورٹی فراہم کرنی ہے. تو پورا پشاور میں پھر کہیں بھی الیکشن ہو رہے ہوں گے, اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آپ نے جا کے چمکنی میں کر لیا, آپ نہ مانگتے ہو سیکورٹی, یہ آپ کا اپنا وہ ہے, مگر یہ 30 نومبر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیکورٹی دو, پروویژن آف سیکورٹی ایٹ دا وینیو آن پولنگ ڈے. چلے خیر, آپ سوچ لیجئے, بعد میں بتا دیجئے گا. جی جی بھئی, آپ سمپل جواب کر رہے ہیں, ہم سے پوچھیں موجود ہے, ہم نے واٹس ایپ کر دیا الیکشن کمیشن سے. یہ بات آپ 6 دفعہ کر چکے ہیں, ہم نے تحریری ہم آپ کو دے دیتے, ان کو بھی دیا ہوا, ان کے پاس مٹیریل ہے. ہم نے پشاور کمشنر اور پولیس کو کہا آپ کی ممبرشپ کتنی ہے آپ کی, ہم نے ان کو کہا ممبرشپ کتنی ہے آپ کی, 8,37,950. یہ آپ کے رجسٹرڈ ممبر ہے, 8 لاکھ کو پتا ہونا چاہیے تھا یا نہیں کہ الیکشن کہاں ہوں گے, پورے ملک کو پتا تھا, ہر جگہ پتا تھا. پریس کانفرنس تھی. آپ رہنے دیں, ابھی اب ہم آپ سے ایک چھوٹی بات پوچھ رہے ہیں, وہ اس کا صرف جواب دے دیں نا, بحث آپ کی سنیں گے. یس, چلیں آگے بڑی. مخدوم صاحب صرف ایک ہمارا پلیز ٹھہر جائیے نا, ایک آبجیکشن آپ پلیز ہم ان کو سن لیں نا. انہیں پہ آبجیکشن نا سر. آپ اگر ہر وکیل بحث کرے گا تو ہم کسی کو نہیں سن سکیں گے. سینئر وکیل بیٹھے ہیں, کم از کم ان سے اجازت تو لے لیجئے. سر میں یا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, آپ کے اپنے وکیل ہیں. لارڈشپ ایک آپ کی ججمنٹ نہیں آپ سے سنوں گا. بھائی آپ کے جب سینئر وکیل موجود ہیں, ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ تو پارٹی ہیں نا, آپ آج ہمارے سامنے وکیل کی حیثیت سے نہیں کھڑے ہیں. یو آر اے ریسپونڈنٹ, ٹھیک ہے, آپ الیکشن کمشنر ہیں, سارا الزامات آپ کے سر پہ ہے. تو آپ آج وکیل نہیں ہیں. یا تو آپ کہیں کہ میں اپنی وکالت کر رہا ہوں, وہ الگ بات ہے. آپ کے وکیل کون ہیں, آپ کے وکیل کون ہیں؟ حامد خان صاحب ہیں. تو پھر وہ موجود ہیں. شکریہ. My lord, I was reading to your lordship from page 55 of the order of the election commission, and if your lordship turns, یہ طریقہ کار ختم کر لینا ان کا آئین میں, جو ان کے آئین میں اندراج ہیں. طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ My lord, that was Federal Election Commission is provided. ان کا جو آئین میں جو آپ پہلے کچھ کلوزز پڑھ رہے تھے 5 پوائنٹ, تو اس میں اور کچھ طریقہ کار ہے یا بس یہ ہے؟ Sir, page 140 I was reading to your lordship. نامینیشن فارم کا کوئی طریقہ ہے, مینشنڈ ہے, کیسے ہونا چاہیے؟ It doesn't go into that many details, but if your lordship sees on page 141, paragraph 5.2.2, جی, elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization as given in the relevant clauses. یہ ریلیونٹ کلوزز بتائیے کون سے ہیں؟ یہ سر آگے آتے ہیں. اگر آپ سر آگے دیکھیں دین on page 142 اس میں نامینیشن فارم کو بھرنے کا کیا طریقہ ہے, وہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے یا کوئی الگ سے رولز ہیں؟ No sir, it's not there. How the nomination form will be given to the, یہ مطلب وہ جو اگر کوئی کلوزز ہے بتا دیں, نہیں تو آگے بڑھتے ہیں پھر ہم. جی سر. Sir, the organization is given, sectoral organization is given at page 142 onwards. Then if your lordship will see, thereafter there is the election commission is mentioned, and if your lordship sees the central organization is mentioned. صاحب سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتا دیں طریقہ کار کیا. یہ ایک پڑھ لیے پیج 90 پہ میرے خیال ہے ان کا ہے, یہ 192 my lord. نو 90 پہ یہ کہیں ان کے کانسٹیٹیوشن میں نامینیشن فارم کا حاصل کرنا اور اس کو جمع کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا سر. اب پیج 90 پہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا لیٹر لگا ہوا ہے پیج 90 پہ, یہ ان کا الیکشن شیڈیول ہے Yes my lord. جو جاری کر رہا ہے فیڈرل الیکشن کمیشن, اس پہ نیاز اللہ خان نیازی صاحب کی سائن ہے. جی سر. اب اس میں دیکھیں نا, نوٹس انوائٹنگ نامینیشن پیپرز فرام PTI ممبر 29/11/2023. Right. یہ لیٹر ایشو بھی 29/11 کو ہی ہوا ہے ان کی سگنیچر سے. Nomination forms to be received by returning officers
appeals against objections, display of names. नहीं तो ये नॉमिनेशन पेपर का कोई वो है फॉर्मेट या क्या उसको कहते हैं प्रोफॉर्मा? Sir, it's not there in the constitution. It's not there in the rules issued by the election commission. But what about where is this letter? Because इसके अंदर ये mention है ना, procedure पूरा इन्होंने किया हुआ है ना. जी sir. Appeal against objections or rejection of nomination form, display of name of contesting panel, polling day at Peshawar, Khabar, Pakhtunkhwa. ये रिटर्निंग ऑफिसर्स कौन थे? नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग The ऑफिसर्स. returning officers were, my lord, if your lordship may turn the page at page 91. The returning officers are nominated. They are all nominated by the Chief Election Commissioner. For the Federal Election Commission, एक सेंट्रल इलेक्शन है, एक प्रोविंशियल बलूचिस्तान, केपीके, पंजाब एंड सिंध, इसके लिए 4 अलग अलग 4 है सर. फिर अगर आप अगला सफा देखेंगे सर, तो प्रिजाइडिंग एंड असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आर नॉमिनेटेड. दे आर 10 in number. ये डिटेल नहीं है कि वो कितने लोगों ने कंटेस्ट किया है या नहीं किया है, या फॉर्म दाखिल करके विड्रॉ कर लिया तो अनअपोज आ गए, जो नॉर्मली होता है ना कि आप विड्रॉ कर लेते हो कि भाई ठीक है, आई विल नॉट कंटेस्ट. Not on our record, my lord. Not on our record. Even the withdrawal of the other panels, we don't have any records. Withdrawal panels की बात करें. Withdrawal कहाँ है withdrawal? हमारे पास नहीं. ये we don't even have a letter showing कि बाकी panels ने withdraw कर दिया. Announcement कहाँ है? जी. So, my lord, these are there. Then, if your lordship may go back to page 192, how the Federal Election Commission is to conduct itself. Sikandar, you have taken my book, yeah, that's my lord, Federal Election Commission. If an election commission shall be formed comprising following Federal Election Commissioner. बात कर चुके हैं सर, अगर आप रिपीट ना करें कुछ. नहीं सर, ठीक है. अगर आप सर पैराग्राफ 2 onwards देख लें, and then the functions, and then paragraph. लास्ट इलेक्शंस कब हुए थे इनके? इस इलेक्शन से पहले ये कौन से इलेक्शन? PTI के इलेक्शन सर लास्ट पोलिंग डे 2 दिसंबर के इलेक्शन से पहले कौन से इलेक्शन हुए? 2017. ये डेट 19th June 2017. 19 जून 8 जून 2. तो ये कह रहे हैं 22 को हुए, आप कह रहे हैं 17 में हुए. What happened was, नहीं वो दिखाइए हमें, रिकॉर्ड से बताइए. my lord, the 8th June 2022 intra-party elections were declared void by the election commission. My lord, the first order of the election commission deals with it, and that order of the election commission is at page 428 in part 2 of your lordship's file. 428. ये क्या कह रहा है ऑर्डर? Sir, if your lordship will see, relevant page 435, paragraph 424. 435. Paragraph? Just paragraph 24, I'll read 5 lines and then I'll move on from here, my lord. We scrutinize all the documents provided by the CEC in respect of meetings of the General Council, as well as the alleged intra-party elections of various office bearers, but we did not satisfy therefrom the available records submitted by CEC that either the National Council dissolved at ever convened its meeting, or on 10th of June 2022 at this juncture. It would be pertinent to refer to various letters. Your lordship may different dates for that election. Each of these letters which are mentioned. Conclude क्या कर रहे हैं ऑर्डर? क्या रहे हैं? Sir, different dates were given to them, and वो वाला पोर्शन पढ़ देना. My lord, I'll read the concluding क्या कर रहे हैं? लेटर डेटेड 10 लीनियंट व्यू लेके इसमें उन्होंने कहा है कि वो तो इवेंचुअली यही करते हैं. पैराग्राफ 34 पढ़िए, आखिरी पैराग्राफ है ना? जी सर. इसको थोड़ा जल्दी करें ना. All right. Keeping in view the aforestated reasons, we are confirmed in our views that the respondent party failed to hold transparent, just and fair intra-party elections in accordance with its prevailing constitution 2019, allegedly held on 10th June 2022, which is highly disputed, objectionable, which could not be accepted
at all. Therefore, it is held that respondent party has failed to hold its intra-party election within the extended period of 1 year till 13th of June 2022, but we, instead of taking the final step to invoke the provision of section 215(5) of the election act, 215(5) क्या है? 215(5) ये कहता है सर कि अगर आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कंप्लाई नहीं किया और उसको 209 के साथ पढ़ के कि इलेक्शंस जो हैं वो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सो देन you will be denied a symbol. That's one of the consequences. पढ़ते रहिए please. A lenient view is taken with direction to the respondent party to hold its intra-party election strictly in accordance with the prevailing party constitution within 20 days positively, and its result along with all the required documents including Form 65 shall be submitted thereafter the election within 7 days before the commission. So this is taking a lenient view. They said hold elections. In case the respondent party fails to comply with directions of the commission and fails to hold its intra-party election within the prescribed 20 days, which will run from today, the date on which this order is announced, in such eventuality, the respondent will suffer the penal consequences of section 215, subsection 5 of Election Act accordingly, and would be ineligible to obtain an election symbol for election to Majlis-e-Shura Parliament. ये challenge हुआ order? Sir, this was challenged before the Lahore High Court in a writ petition number 5791. एक second. In writ petition number 5791 of 2023. 5791 of 2023. Order किधर है? No, my lord, this is, I'm sorry, I've given your lordship the wrong number. Sorry, in WP number 81171. 81171 of 2023. दोबारा कहिए 81171 of 2023. जी. This, my lord, is at page 644 of your lordship's file. Part 3. Part 3. Yeah, this is that page 644. 644. This is a copy of writ. Where is Yes, the order? Yes, my lord. Then, no, my lord, no order is passed. What happens is that this is referred to a 5-member bench of the High Court. At 6:55. ये जो क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी पे एडजेंट हुआ ये जी सर, ये पढ़िए order. Through the instant constitution petitioner, the petitioner has made the following prayer. In view of the foregoing, it is respectfully prayed that this honorable court may be pleased to declare and hold that the impugned order of 23rd November 23 is misconceived, quorum non judice, and set it aside inter alia on facts and grounds as urged herein above. Declare, find, and hold that the intra-party elections held on 10th of June 2022 had been validly held in accordance with the party constitution and law. Declare that amendment to Article 5, Clause 5 has been validly and lawfully made in accordance with law and party constitution. In the meanwhile, this court may kindly be pleased to suspend the operation of the impugned order dated 23rd November 2023 and restrain ECP from passing any further adverse order till final disposal of the title petition. Notice is issued. If your lordship will then turn the page to page 657. This was the last order prior to be heard with WP 332. This, as your lordship will see, is fixed today. ये 332 क्या चीज है? Page 2 of this order 656. इसमें लिखा है कि ये केस सुना जाएगा एक और केस के साथ WP. There is some other case. ये ऑर्डर तो ये बताता है मखदूम साहब 8/12/2023 का कि during that period they have already conducted fresh elections. ये सर ये 657 इसमें लिखा है ना बीच में when confronted. ये 657 सर.
اچھا یہ آرڈر تو پھر یہ 15-12 کا آپ نے پڑھا ہے؟ جی سر 8-12 کا آرڈر اس سے پہلے کا سر جو ہے اس میں بھی WP 332 کا ذکر ہے. جی مگر اس سے اوپر جو لکھا ہے when confronted with یہ 332 WP کیا چیز ہے؟ Sir, there is another petition pending before a full bench of the court relating to other matters. I am not fully aware of it, what it is about. اچھا یہ جو پچھلے الیکشن ہوئے تھے ان کے جو آپ کہہ رہے ہیں جائز نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں جائز ہے، ان کے ریزلٹ کیا ہیں؟ الیکشن ریزلٹ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو الیکشن ان کا کہنا ہے کہ یہ 8/6/2022 کے جو الیکشن تھے ان کے یہ صحیح تھے، آپ کو کہنا ہے یہ الیکشن صحیح نہیں تھے، اس کے ریزلٹس کیا ہیں؟ اس کا سر اس کے نتیجے پہ they held another election. نتائج کدھر ہیں؟ کون جیتا؟ This is the election that is the election which your lordship saw where everybody was نہیں یہ تو ابھی کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے نا، میں 8/6/2022 کے الیکشن کا پوچھ رہا ہوں، وہ نتائج کہاں ہیں اس کے؟ آپ سوال سمجھ گئے؟ They are not on the record. The reason why we have not brought them on the record is that they accepted the order of the election commission and they have وہی لوگ ہیں جو کہ یہ موجودہ ہیں یا الگ لوگ تھے؟ My lord, we can check, but خان صاحب آپ بتا سکیں گے، اس پہ روشنی ڈال سکیں گے؟ جو 8/6/22 کا جو آپ کا الیکشن ہوا تھا اس میں الیکٹڈ کون ہوئے؟ آپ بقول آپ کے کون لوگ الیکٹڈ ہوئے ان سے؟ ہاں نہیں وہ فرق ہے جو موجودہ الیکٹڈ لوگ ہیں وہ پتہ نہیں یہ دے دیں میں بتاتا ہوں اس والیوم کی پڑھیں کہاں لکھا ہے وہ اس آرڈر میں لکھا ہے، اسی آرڈر میں سر لکھا ہے سر انہوں نے یہ الیکشن کرایا اینڈ دین مسٹر نہیں بے شک دیکھیے ہم آپ کو بالکل آپ کی بات جائز ہے، ہم آپ کو وقت دیں گے، مگر جیسے جیسے سوال اٹھتے جا رہے ہیں تو وہ آپ نوٹ کرتے جائیے، یا پھر اگر آپ کے فوراً جواب ہے تو دے دیجیے، کیونکہ یہ 3 والیومز ان نے فائل کیے ہیں، ہمیں بھی بڑی دشواری ہو رہی ہے اس کو پڑھنے میں، تو اگر کسی چیز کا جواب ہے تو دے دیجیے، اگر جواب نہیں آپ لانا چاہتے ہیں بالکل آپ ضرور فائل کیجیے. نہیں آپ نوٹ کرتے جائیے نا یہ چیز. اب صرف ہمیں یہ بتا دیجیے کہ یہ جو نتائج تھے جو 8/6/2022 کے الیکشن اس میں پیج 412 پہ ہے 10 کو ہوئے 6-8 کو ہوئے، ہمیں 10/6/2022 کے تھے نا آپ کے پچھلے الیکشن، اس میں پیج 412 پہ ہے جناب، پریئر میں ہائی کورٹ کی پریئر میں لکھا ہے 10/6/2022. 4-1 ایٹ دیٹ ٹائم گوہر علی خان صاحب 4-1 چیئرمین گوہر صاحب تھے. یہ جو آپ کا 412 یہ پیج 412 دیکھ لیجیے گا. 412 ہاں یہ آ گیا نا، یہ تو کچھ اور ہے. 412 سر یہ پڑھ دیں اگر آپ پارٹ 2 میں. ہاں پڑھیے پلیز. جی ریفرنس VCB لیٹر ڈیٹڈ سو جناب 412 پہ ہے آپ. نہیں اگر الیکشن کی صرف ڈیٹ کا ایشو ہے تو وہ تو آپ کے 10/6/2022 کو ہوئے تھے، وہ آپ کی پریئر سے پڑھ رہا ہوں. یہ تو کچھ اور پریئر ہے نا، الیکشن کمیشن کا جو پریئر ہے نہیں جواب نہیں، جو آپ کی پریئر تھی ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ کی بات ہو رہی ہے. نہیں یہ کہا تھا کہ جو ہمارے پچھلے الیکشن 10/6/2022 کے تھے وہ ٹھیک تھے، ان کو ویلڈ ڈکلیئر کریں. وہ جو پٹیشن پینڈنگ ہے آپ کی ہائی کورٹ میں جو یہ مخدوم صاحب بتا رہے ہیں 5 ممبر کے سامنے جو تھا ایشو، جی وہ پھر انہوں نے الیکشن کمیشن نے اس کو انویلڈ ڈکلیئر کر دیا نا، آپ نے فریش کرا لیے پھر اس کے بعد کروایا دوسرے. یہ کیونکہ they gave us 20 days to do that, so we had to do it within that prescribed time and we did it, which they are challenging now. ایک سیکنڈ میں ذرا بھی کنفیوز ہو گیا ہوں. بقول آپ کے 10/6/2022 کو الیکشن ہوئے جی، ان کا کہنا تھا وہ صحیح نہیں ہے جی، ان نے آرڈر پاس کیا مگر وہ آرڈر آپ نے چیلنج کر دیا ہائی کورٹ میں، آپ نے وہ آرڈر مانا نہیں. لیکن کمپلائی بھی کیا جی، کمپلائی بھی کیا ہم نے اسی کے تحت. تو پھر آپ کا کہنا ہے یہ جو پٹیشنز آپ کی جو فائلڈ ہیں وہ آپ نے وڈرا کر لی ہیں جو ہائی کورٹ میں پڑی ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں WP/1171. لیکن وی ہیو آلریڈی کمپلائڈ ود دی آرڈر، سو دیئرفور دیٹ بیکمس انفرکچوئس. نہیں مگر کوئی اطلاع تو دے نا ہائی کورٹ کو جا کر کے. سر دی ہے، اس میں مینشن کی ہوگی. آپ پیج دیکھیے، پیج 657
पेज 650 है में आपका ये 81171 ऑफ 2023 ये पिटीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये आपसे पूछा उन्होंने, when confronted with the query that since inter-party elections of Pakistan Tehreek Insaf pursuant to impugned order dated 13 September 2023 passed by the Election Commission of Pakistan have been held as to how this petition is maintainable, उस पर आपके वकील साहब ने जवाब दिया कि ये अभी हम इसको जी of this court, तो ये नॉलेज में आ गया हाई कोर्ट। ये पूरा आगे लिखे ना सबमिट्स Submit that since similar question is already sub judice before the learned full bench of this court in WP number 332 of 2023 and other allied matters, proprietary demands that instant petition be also be referred to the learned full bench. ये हुआ है बस इसके में। मुझे देखिए अब मैं जरा बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूँ। एक इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर आपके किया, कब ऑर्डर है इनका इलेक्शन कमीशन का? ऑर्डर माय लॉर्ड 428 पे जो पेज है उसका तारीख है 23/11/2023 23/11/2023 ये नहीं वो जुरिट पिटीशन में चैलेंज किया पहला वाला तो यही है ना, डिक्लेयर होल्ड दैट इंप्यूग्न ऑर्डर 23rd the matter was heard on 13th September। एक सेकेंड, आपका ऑर्डर किधर इलेक्शन कमीशन का? वो देखा जो आप पहले पढ़ रहे थे, पेज 428 This is the order passed on 23rd November 2023। 23rd November, ये डेट कहाँ लिखी है? सर डेट से पढ़ के बता रहा हूँ आपको, परेड क्लॉज में जो इनकी हाई कोर्ट में डेट ऑफ हियरिंग was 13th line। डेट ऑफ हियरिंग टुडे, अनाउंस टुडे। तो इसकी तारीख क्या है इस ऑर्डर की? इस ऑर्डर की तारीख सर 23/11 है, ये 428 पे लगा हुआ है। 23/11/2023 है जी सर। और नीचे उन्होंने साइन पे डेट नहीं डाली है, बट वो डेट ऑफ हियरिंग ऊपर लिखा हुआ है। जी सर। नहीं तो उन्होंने एक साथ ऑर्डर को चैलेंज भी किया और एक साथ उन्होंने इलेक्शन भी कर लिया। यस मैडम, ये हुआ। यस सर। तो फिर उन्होंने ये दरख्वास्त क्यों की हाई कोर्ट को कि मेरा ये इसको पेंडिंग रखें? वो कह रहे थे कि जिसको हम विड्रॉ कर रहे हैं। They could have, but they नहीं, मतलब मुझे इसकी जरा लॉजिक बताइए खान साहब। वो फिर अगर आप इलेक्शन करवा रहे हैं तो फिर उसको आप वापस ले लें, बात को खत्म करें, उसको जिंदा क्यों रख रहे हैं पिटीशन को, लाहौर वाली को? To the contrary, they had it referred to a larger bench of 5 judges. Am I missing something? I can't follow this. Sir, we don't know what was the logic. The elections had taken place, but they nevertheless अगर वो तो बैरिस्टर अली बख्श के Mr. Gahar will explain why that was. जी फरमाइए। The see-through petition had actually been filed when Election Commission was trying to remove the chairman Imran Khan from the position of chairmanship of the PTI. And they were making their excuse. आप देखिए ना, अब आपने आगाज ही बात का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से किया है। No, Your Honor. आप हमें सिर्फ ये बता दें जी कि वो जो पिटीशन आपने जो फाइल की थी क्यों पेंड हो गई? उसको आपका क्या बना, आपने उसको जिंदा क्यों रखा है? Your Honor, वो उसके साथ क्लब है, वो सेम पिटीशन है, डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है क्योंकि इसमें चेयरमैन ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसलिए वो उसके साथ हमने वो क्लब तो करवाया कि लीगल इश्यूज पे यस 332 है। यस योर ऑनर। खान साहब मुझे बात समझ नहीं है, आप मुझे समझा दें। खान साहब आई हैव नॉट अंडरस्टूड, जरा मुझे नहीं जरा समझा देना, बात समझ नहीं आ रही है। हमने वो पिटीशन उसके साथ इसलिए क्लब करवाया कि जो ऑब्जर्वेशन इलेक्शन कमीशन ने दी थी, पहले बताया 332 है क्या? 332 वो पिटीशन है जिसमें हमने चेयरमैन पीटीआई के रिमूवल फ्रॉम चेयरमैनशिप के केस के सिलसिले में जो नोटिस आया था उनको, इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस इशू किया था इमरान खान को। यस, तो उसका तो इससे इलेक्शन से ताल्लुक नहीं है ना। यूनान डिस्क्वालिफिकेशन का केस चला रहे थे कि हम क्यों ना आपको रिमूव करें फ्रॉम चेयरमैनशिप। वो तो हम बात समझ गए, वो केस ऑर्डर है ना। यस योर ऑनर, में इससे तो कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन की बात पूछ रहे हैं आप। योर ऑनर ताल्लुक है
وہ ڈسکوالیفیکیشن کا بیس بنا کے چیئرمین شپ سے ہٹانا چاہ رہے تھے. اس میں جب نوٹس آیا کہ آپ کے الیکشن نہیں ہوئے تو انہوں نے وہ فیکٹس کا ذکر کیا, لیگلی انکریکٹ کرایا. تو جب کورٹ میں چلا گیا, کورٹ میں پڑھا گیا تو انہوں نے کہا سیم ایشوز انوالو ہے, لہذا لیگل سائڈ پہ اس کے ساتھ کلب کر دیتے ہیں. ادروائز وہ انفریکچوس ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے ٹو دا ایکسٹینٹ آف انٹرا پارٹیز الیکشن. تو اچھا ایک سیکنڈ ہے, ایک سوال اور اٹھے گا. جی جناب. ایک میٹر آپ نے خود لاہور ہائی کورٹ گئے, 5 ممبر بینچ بنوائی, الیکشن کا میٹر ہے, الیکشن کمیشن نے آرڈر پاس کیا ہے کہ آپ دوبارہ الیکشن کرائیں, آپ کا موقف تھا الیکشن صحیح ہو گئے, پھر آپ نے کہا چلو پھر بھی کر دیتے ہیں الیکشن دوبارہ, خوش ہو جائیں, تو پھر آپ لاہور ہائی کورٹ ہی میں رہتے نا, پھر آپ پشاور کیوں چلے گئے؟ یوران ہم نے الیکشن پشاور میں کروائے تھے, الیکشن پشاور میں کروائے تھے, تو اس سے تو کوئی یوران میجارٹی آف ریزن. خان صاحب ذرا مجھے قانونی ہم کیوں گئے تھے یوران؟ فورم شاپنگ کرنے نہیں گئے تھے. اسلام آباد میں ہماری لیڈرشپ آپ نے استعمال کیا, میں نے نہیں استعمال کیا. میں یہ یوران صرف اب آپ دیکھیے نا, ایک کورٹ کے پاس ایک لسٹ پینڈنگ ہے, یس یوران, الیکشنی کے مطابق ہے, اور نہ صرف عام بینچ ہے, انہوں نے 5 ممبر بینچ آپ کے لیے بنا لی ہے. جی. اب وہ میٹر پینڈنگ ہوتے ہوئے دوسرا ہائی کورٹ دیکھ کیسے سکتا ہے اس بات کو؟ یہ اس کا ذرا قانونی جواب دیجیے. یورانا میں نے عرض یہ کیا کہ ٹو دا ایکسٹینٹ آف انٹرا پارٹی الیکشنز وہ پٹیشن انفریکچوس ہو گئی جب ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا. وہی آرڈر ہے نا, آرڈر تو وہی الیکشن کمیشن کا. یورانا وہی آرڈر ہے, لیکن اس کو جب ہم نے عمل کر لیا اس پہ, جب ہم نے امپلیمنٹ کیا تو ہم نے الیکشن کرائے پشاور میں. پشاور میں اس الیکشن نا انفریکچوس ہونے کی, یہ میرے حساب سے آپ کی بات لاجیکل ہے, مگر اس آرڈر میں آپ کے وکیل نے کہا کہ نہیں انفریکچوس ہوئی ہے. یورانا وہ لیگل سائڈ پہ انفریکچوس دوبارہ پڑھتے ہیں آرڈر. سید علی ظفر ایڈوکیٹ ریپرزینٹنگ دی پٹیشنر سبمٹ دیٹ سنس سملر کوسچن از آلریڈی سب جوڈیس بفور دی لرنڈ فل بینچ آف دس کورٹ ان WP number 332 and other allied matters, propriety demands that instant petition be also referred to the learned full bench. Yes, Your Honor, High Court raised the question. High Court has raised the question that it has become sub judice because you have already complied with the order. Yes. But if your counsel said that it is not sub judice, let it be fixed before the same 5-member bench. Your Honor, yes, to the extent of holding of intra-parties elections. That is correct. Yes. According to legal situation, it has become infructuous. So that has become infructuous to the extent of intra-parties elections. But since the questions were involved, the divergent arguments between you and the earlier counsel. Your Honor, the legal questions involved in the petition were alive, so they were kept to the extent of those legal questions, and the reason that is being clubbed and referred to the full court. We held the election; they were full. The election were held at Peshawar. Your Honor, the entire leadership was able even to come to Islamabad. Sorry, آپ کے اپنے الیکشن کمشنر نے کہا they were not held in Peshawar, they were held in some place called چمکنی. Your Honor, ہم نے ارینجمنٹ کروائے تھے, ان کو سیکیورٹی مانگی, ہم نے پشاور. جی یور آنر. Are you arguing as party, as council, what? یور آنر, جو آپ کی اسسٹنس ہو سکتی میں اس کا جواب. ہم تو سینئر کاؤنسل سے لینا چاہ رہے ہیں. We have noted all the questions. میں صرف دیکھیے خان صاحب, دیکھیے let's go by constitution and the law. جی, ہم ابھی اس پہ نہیں آئے کہ آپ نے صحیح کیا غلط کیا, انہوں نے صحیح کیا غلط کیا. جی, آپ الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر پاس کر دیا, صحیح کیا غلط کیا وہ بھی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ آرڈر کو آپ نے جا کے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, جہاں سے ایک پہلے سے پٹیشن پینڈنگ پڑی تھی, آپ نے کہا اس پٹیشن کو اس کو ساتھ لگا لیں, چلیں یہ بھی ٹھیک ہے. آپ کی ریکویسٹ پہ لارجر بینچ بنا دیں, انہوں نے 5 ممبر بینچ بنا دی. پھر علی ظفر صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جی کورٹ نے آبزرو کیا کہ اب تو آپ نے الیکشن کر لیے, تو اب آپ یہ پٹیشن اس کو ختم کر دیں. انہوں نے کہا نہیں, اس کو آپ رکھیے سب جوڈیس وتھ فل بینچ. اب یہ میٹر الیکشن کا میٹر ہے. چلیں, اب یا تو آپ انتظار کرتے کہ ہائی کورٹ, یا تو آپ اس کو واپس لے لیتے, وہ آپ نہیں کر رہے ہیں. انفریکچوس خود سے نہیں ہوتی نا, کوئی آئے گا کہے گا پھر آرڈر اس پہ پاس کرے گا جج, انفریکچوس ہو گئی ہے واپس ہو رہی ہے, جو بھی آپ کہنا چاہیں. اس پٹیشن کو آپ زندہ رکھ رہے ہیں, آپ جا کے اشارہ ہائی کورٹ کیسے پہنچ گئے یہ مجھے سمجھ نہیں. دیکھیے یہ تو سبسیکوینٹلی جب الیکشن ہو گئے اور اس کو الیکشن کمیشن نے نل وائڈ ڈکلیئر کیا, پھر ہم پشاور ہائی کورٹ گئے.
تو لاہور ہائی کورٹ کیوں نہیں پسند آیا؟ نہیں، لاہور اس کی وجہ پہلے آپ کو وہی آپ ایک کورٹ جاتے ہیں پھر دوسرے جاتے ہیں، اب وہ مطلب یہ نہیں سر، اس کا وجہ ہے، اس کی وجہ یہ جب ہم نے الیکشن کرائے ہمیں کہیں اور سیکیورٹی فراہم نہیں کی جا رہی تھی، صرف پشاور میں ہمیں سیکیورٹی فراہم کی گئی. آپ مانگ لیتے نا کورٹ سے بات کہ مجھے سیکیورٹی نہیں جا رہی ہے، ہم اگر ہائی کورٹ نہیں دیتی ہم آپ کو دیتے. ہاں یہ بتائیں، یہ نہ بتائیں خان صاحب، مشکل سوال آپ ان پہ چھوڑ دیتے. سیکیورٹی کا یہ مشکل سوال ہم ہمیشہ سینئر کاؤنسل سے پوچھتے ہیں. یہ مجھے رائٹنگ میں جو آپ سارے آپ دیجیے، بالکل دیجیے، جو آپ دیں گے رائٹنگ میں آپ کے سامنے. مگر دیکھیے نا، پھر مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ ایک عام کیس ہوتا ہے نا، یہ ہے ٹائم ریلیٹڈ کیس. یہ آپ کو سمبل نہیں دے رہے ہیں، آپ کو ایک سمبل چاہیے، تو ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا سمبل بنتا ہے آپ کو فوراً مل جائے. تو ہم عام طور پہ تو آپ کو بہت ٹائم دے دیتے، مگر اس میں پھر آپ کو سمبل نہیں ملے گا، ہم یہ نہیں چاہ رہے. اسی لیے ہم نے کہا آپ جب چاہیں ہم سننے کے لیے تیار ہیں. دوسرا ہم نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھی میں نے اپنے کولیگس کو کہا کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ کیس ہے، اس کو پہلے کر لیتے ہیں. تو یہ ہمیں جب تک یہ اس پہ، اب دیکھیں وہی سارے لوگ ہیں، سید علی ظفر صاحب بھی وہاں موجود ہیں، وہ بھی نہیں بتا رہے ہمیں کہ کیا بنا اس کیس کا. یہ تو نہیں کہ دوسرے کاؤنسل ہیں، وہی کاؤنسل ہیں نا سارے پینڈنگ ہے. We'll submit in the morning, sir. چلے، مگر یہ دیکھیں اب آپ گور صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا جو میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا، فورم شاپنگ، جو کورٹس جنرلی فراؤن اپون، کہ یہاں سے ریلیف نہیں ملی تو جا کے وہاں فائل کر دو، وہاں سے نہیں ملی تو دوسرے ہائی کورٹ میں چلے جاؤ. تو پھر یہ پھر سسٹم کو خراب کرتا ہے. تو دیکھیں اب آپ نے ٹھیک ہے لاہور چلے گئے، فائن، تو پھر وہیں رہیے نا لاہور میں. پھر آپ کیوں جا رہے ہیں پشاور؟ یا پھر آپ جائیے جہاں کے الیکشن کمیشن موجود ہے، جو کہ اسلام آباد ہے. تو دیکھیے اب آپ کہیں جی میں الیکشن کرتا ہوں جا کر فلاں جگہ میں اس لیے پٹیشن کروں گا. آپ اپنا کاز آف ایکشن نہیں کریٹ کر سکتے. کاز آف ایکشن از کریٹڈ بائی لا. یعنی کہ میں یہ کام کروں گا تو میں نے جو کام کیا اس بڑی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے جناب، اچھی طرح جانتے ہیں. بھائی آپ کے سامنے بات پوری چلو، آپ کے سامنے پینڈنگ ہے کیس جس میں ہم نے عرض کیا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے، ہمیں ہریس کیا جا رہا ہے، ہمیں کہیں سیکیورٹی نہیں دی جا رہی، ہمارے لوگوں کو اندر کیا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں کہیں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے ان دیز سرکمسٹانسز میں، نہ اسلام آباد میں ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی تھی نہ لاہور میں جہاں ہم الیکشن کرا سکتے. سو پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ دی اونلی پلیس ویئر سیکورٹی از پرووائڈیڈ از ان پشاور اینڈ therefore we held the election in Peshawar. When elections were held in Peshawar, territorially it was only right and proper to file it before the Peshawar High Court. So see, these are the various stages of a case. دیکھیے خان صاحب جی، ایک ہوتا ہے انتظامیہ، اس میں ابھی اب ایک ہے الیکشن کمیشن، وہ ایک آئینی ادارہ، ایک ہے عدالتیں جو کہ آئینی عدالتیں ہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. آپ آئے ہمارے پاس، علی ظفر صاحب اس کیس میں تھے اور الیکشن کی بات ہوئی. ہم نے اس کیس کا فیصلہ 12 دن میں کر دیا کہ الیکشن ہوں. 8 فروری کی تاریخ طے ہوئی، سب لوگ خوش تھے، آپ بھی کی پارٹی خوش، الیکشن کمیشن خوش، صدر خوش، کسی نے کوئی آبجیکشن نہیں کہا، اٹارنی جنرل خوش، چاروں ایڈوکیٹ جنرل خوش، سب نے یہ متفقہ طور پہ یہ ہو گیا. تو جب بھی کوئی، اب آپ یقیناً آپ کے خلاف بہت ساری چیزیں ہوں گی، مگر کورٹ اس وقت آئے گا جب کوئی آئے تو اس کے سامنے نا. دوسرے کیس میں کنٹمپٹ میٹر میں آئے، وہ ایک اور بینچ نے فوراً آرڈر پاس کر دیا کہ جی ساری سہولتیں جیسے اکارڈنگ ٹو لا دی جائے. اس کے بعد کنٹمپٹ آئی، فوراً ہم نے لے لی کنٹمپٹ اپلیکیشن، جو انہوں نے کیس بنایا ہم نے ان کو رپورٹ منگوا لی. تو یہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، یا تو بتائیں ہم نے کوئی کام نہیں کیا. لاہور ہائی کورٹ کو آپ گئے، آپ نے کہا جی لارجر بینچ بنا دو، انہوں نے 5 ممبر کی جگہ بینچ بنا دی. پھر آپ اس کو ابینڈن کر رہے ہیں نا. یا تو آپ کہیں کہ میں واپس دیتا ہوں کیس ختم،
مگر اس کیچ کو لٹکا کے کہیں اور کیسے جانا ہے یہ ذرا سمجھانے کی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں وہ ورچولی انفرکچوس ہو گیا, اس لیے تو پھر ایک لائن کی درخواست دینا تھی نا, وہ تو کورٹ خود آپ کو کہہ رہی ہے آپ نے الیکشن کر لیا تو یہ تو میٹر ختم ہو گیا. آپ نے کہا نہیں یہ فل بینڈ کو آپ بنائیں اور یہ ہم کریں گے. تو یہ تو پھر آپ نے سوری ٹو یوز مگر یہ تو پھر آپ نے اپنی پیر پہ کلاڑی مار دی, پھر آپ نے اپنے آپ کو روک دیا لاہور ہائی کورٹ کے جورسڈکشن میں. آپ ادھر سے نکل جاتے, آپ کہتے ہیں یہ ختم ہو گیا جی تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد چھٹیاں ہو گئی تھی, کیس لگا نہیں اس کے بعد. جو بھی بات ہے مگر وہ لاہور ہائی کورٹ نے سیز تو کر لیا نا, لسٹ وہاں پڑی ہوئی ہے. ایک الیکشن کا میٹر لاہور ہائی کورٹ میں پڑا ہوا ہے, ایک الیکشن کا میٹر اسلام آباد میں پشاور میں چلا گیا. تو اب کانٹرڈکشنز بھی آ سکتے ہیں, یہ تو کبھی نہیں کرتے ہیں نا کہ صاحب یہ شارٹ آرڈر ہے, یہ جورسڈکشن کا ایشو اٹھائے ہائی کورٹ کے سامنے پشاور ہائی کورٹ میں, ویدر the writ is maintainable according to the territorial jurisdiction of the court or not. Yes, it is. Because we have no order, we have only short order. We do not know what are the reasons, if any, assigned by the learned bench of the... Yes, sir. Because in this case, is there a question of territorial jurisdiction? I'm sorry to interrupt you. Why? I was counsel for the ECP. You raised the objection? In which case? In my lord, writ petitions from which this judgment, the impugned judgment arises, my lord. Yes. And to answer my lord's question, not only did I raise the objection of forum shopping based on the Tirimzi judgment, but several of the complainants who were also heard, they also raised the same objection that in the first instance, my lord, the order dated 23rd 11 is impugned in Lahore High Court. Then the order dated 22nd, which arises from that, is impugned in... بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے. پہلا T20 میچ کھیلا جا رہا تھا نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان. پاکستان کو شکست ہو گئی ہے. 226 رنز بنائے تھے نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے, اور پاکستان کی ٹیم 17.6 گیندوں پر 180 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی ہے. پاکستان نے یہ ٹاس جیت کر پہلے نیوزی لینڈ کو بیٹنگ کی دعوت دی تھی, اور پہلے میچ میں پاکستان کو شکست دے دی ہے. پاکستان 227 رنز کے ہدف حاصل نہیں کر سکا ہے. 226 رنز بنائے تھے نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے. شاہین شاہ آفریدی نے 3 اور عباس آفریدی نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا. حارث شروف نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا, جبکہ جواب میں سائم ایوب نے 27 رنز بنائے, محمد رضوان نے 25 اور بابر اعظم نے 35 گیندوں پر 57 رنز کی جارحانہ بیٹنگ کی, لیکن پاکستان ہدف تک نہیں پہنچ سکا. نمائندہ خصوصی کھیل شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب, پہلا میچ پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, وجوہات کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اسکور زیادہ دیا پاکستان نے, 228 رن اس وکٹ پہ بنانا ذرا مشکل تھا. گو کے اسٹریٹ باؤنڈریز چھوٹی ہیں, چھکے زیادہ لگتے ہیں. نیوزی لینڈ نے 11 چھکے لگائے, پاکستان نے بھی چھکے لگائے, اور آغاز بڑا دھواں دھار تھا. جس طرح سائم ایوب نے صرف 8 گیندوں پہ زبردست بیٹنگ کر کے 27 رن بنائے, 2 چھکے اور 3 چھکے اور 2 چوکے لگائے. اچھا کھیل رہے تھے, وہ بڑا بدقسمتی سے رن آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد پھر بابر اعظم نے اچھی بیٹنگ کی, لیکن آخری جو پاکستان کی امیدیں تھیں وہ پاور ہٹرز سے تھیں. 4 نمبر پہ فخر, 5 نمبر پہ افتخار, 6 پہ اعظم. یہ تینوں بڑا اسکور کرنے میں ناکام ہوئے, اور پاکستان نے آج کیچز بھی چھوڑے, بالنگ بھی دونوں طرف کی وکٹ کے, جس سے نیوزی لینڈ نے بہت زیادہ رنز بنا لیے. ولیمسن کا کیچ چھوٹنا کتنا نقصان دہ ثابت ہوا آپ کی نظر میں؟ پاکستان کے اور فیلڈنگ کی بات کر رہے ہیں کافی, آپ نے کہا کہ کیچز چھوٹے. بالکل, ولیمسن ایک ایسے پلیئر ہیں جن کے ہم بہت کیچز چھوڑتے ہیں. جس طرح ڈیوڈ وارنر کے آسٹریلین ٹیم میں چھوڑتے ہیں, اس طرح ولیمسن کے نیوزی لینڈ کی طرف سے چھوڑتے ہیں. پچھلے سال ٹیسٹ میچ میں کیچ چھوڑا تو وہ 200 کر گئے, آج 9 رنز پہ کیچ چھوڑا تو آج انہوں نے 50 بنا دی. کروشل کیچ تھا, وہ پکڑنا چاہیے تھا, اور ایزی بھی تھا. بابر اعظم جیسا فیلڈر, اس کو وہ کیچ پکڑنا چاہیے تھا. یہی ہوتا ہے, ہم کیچ پکڑتے نہیں اور نیوزی لینڈ والے کیچ چھوڑتے نہیں. کمال کے کیچز, جو آخری والا کیچ ہے مارک چیپمین نے لیا, ورلڈ کلاس کیچ ہے. تو ہماری فیلڈنگ بہت ہی مایوس کن ہے, بہت ہی غیر معیاری, ہمیں اس پہ بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. اچھا, یہ بتائیے کہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ رنز بہت زیادہ کنزیوم ہوئے ہیں, تو اس کی ایک وجہ یہ فیلڈنگ ہی ہے؟ فیلڈنگ بھی ہے, لیکن بالرز بھی دونوں طرف بالنگ کر رہے تھے. عامر جمال کو اب اندازہ ہوگا کہ ٹیسٹ میچوں میں اور T20 میں بالنگ کرنا بہت فرق ہے. ٹیسٹ میچوں میں بیٹسمین اتنا زیادہ ایگریسو نہیں کھیلتا, تو ان کو دونوں طرف بالنگ کرنے کا آج نقصان ہوا. 4 اوور میں ان کے 55 رن بنے. شاہین شاہ آفریدی کے ایک ہی اوور میں بہت زبردست چھکے لگائے فن ایلن نے, وہ تو فن ایلن جلدی آؤٹ ہو گئے, ورنہ وہ اور بھی بڑا اسکور کرتے. شاہین شاہ آفریدی کے 5 اوور میں تقریباً 46 رن بنے. اسامہ میر نے بہت بری بالنگ کی. دونوں طرف بالنگ جب آپ وکٹ کے کرتے ہیں اور فیلڈ ایک طرف لیتے ہیں تو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے.
رن جب کراس ہوئے تھے اسی وقت لگ رہا تھا کہ تھوڑا یہ مشکل ہو جائے گا. پاکستان نے سب سے بڑا جو ٹارگیٹ چیز کیا. شاید صاحب پلینگ 11 جو تھی پاکستان کی اس کے بارے میں بتائیے گا, کیا وہ ٹھیک تھی؟ اور دوسرا ون ڈاؤن بھیجنا بابر کو, کیونکہ اوپننگ رضوان اور بابر کرتے ہیں, اس پر بھی بتائیے گا. دیکھیں کچھ سیریز ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو ٹرائی کرنا ہوتا ہے, آزمانا ہوتا ہے اپنی مختلف کمبینیشنز کو. تو یہ سیریز مختلف کمبینیشن آزمانے کے لیے پاکستان کھیل رہا ہے. اور بابر اعظم اور رضوان کی جو اوپننگ جوڑی تھی اس کے اوپر یہ اعتراض ہوتا تھا کہ وہ تھوڑا ان کا اسٹرائک ریٹ تھوڑا سلو ہوتا ہے. تو آج سائم ایوب کو موقع دیا گیا, انہوں نے اوپننگ کی, بابر اعظم ون ڈاؤن پہ آئے. بابر اعظم کو اتنا فرق نہیں پڑا, ان کو پوری باری کھیلنے کا موقع ملا اس لیے کہ 14ویں گیند پر ہی رن آؤٹ ہو گئے تھے سائم ایوب. لیکن اچھا ہے, مختلف کمبینیشن آزما کر ورلڈ کپ سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ کون سا بیسٹ کمبینیشن ہوگا. تو شاید صاحب آپ کو لگتا ہے نیکسٹ میچ جو ہے اس میں آپ کو پلینگ 11 میں کوئی تبدیلی نظر آئے گی؟ پاکستان کی جانب سے اسٹریٹجی کوئی چینج کرنی پڑے گی؟ ایک آدھ بالر شاید چینج کرنا پڑے کہ لیگ اسپنر اسامہ میر اتنی اچھی بالنگ نہیں کی انہوں نے. مجھے لگ رہا تھا کہ اس میچ میں نواز کو کھلائیں گے اس لیے کہ نواز کا نیوزی لینڈ میں پہلے بھی کھیلنے کا تجربہ ہے. پچھلے 2 سال پہلے جب ٹرائی سیریز ہوئی تھی اس میں محمد نواز نے اچھی کارکردگی دکھائی دی. تو یہی ایک تبدیلی مجھے نظر آتی ہے. ابھی تک وننگ ٹریک پہ نہیں آ سکی ہے پاکستان کی ٹیم. دورہ آسٹریلیا کی بات کریں اور اب اس دورے کے پہلے میچ کی بات کریں تو آپ کو کہاں خامیاں نظر آتی ہیں اس میں؟ T20 میں پاکستان کی ٹیم اچھی ہے. ٹیسٹ میچ آسٹریلیا میں کھیلنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس کے لیے بڑی تیاری کی, پہلے سے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. T20 کی اچھی ٹیم ہے, مجھے یقین ہے کہ کم بیک کرے گی. رنز کو روکنا ہوگا, اگر نیوزی لینڈ کو اتنے رنز دیں گے تو پھر اس کو چیز کرنا مشکل ہو جائے گا. عباس آفریدی کا ڈیبیو ہوا, 3 وکٹیں لی ہیں, اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ بہت اچھی بالنگ کی. پچھلے 1.5 سال سے ان کے ساتھ کافی ناانصافیاں ہو رہی تھی. اور PSL 8 وہاں جو ایڈیشن تھا PSL 8 اس کے ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھے. ان کو کسی بھی اے ٹیم کے دورے میں شامل نہیں کیا گیا, پاکستان ٹیم کے دورے میں شامل نہیں کیا گیا. اب موقع ملا ان کو, ان کی تیسری ہی گیند پہ بابر اعظم نے کیچ چھوڑا تھا, 5ویں گیند پہ ان کو پھر وکٹ ملی. فن ایلن کی بڑی اچھی ویرائٹی کے ساتھ انہوں نے بالنگ کی اور ان کی خصوصاً سلو جو وہ بال کراتے ہیں وہ بہت ہی اچھی ہے. تینوں وکٹیں تقریباً ان کو اسی تینوں سلو بالز پر ملی ہیں. 3 آؤٹ کیے, 34 رنز دے کر 4 اوور میں. بہت ہی اچھا ڈیبیو ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی رہے گا نمائندہ خصوصی کھیل شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نیوزی لینڈ نے پاکستان کو پہلے T20 میں 46 رن سے شکست دے دی ہے. پاکستان 227 رنز کا ہدف حاصل نہیں کر سکا. سابق کرکٹر عبدالرؤف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. رؤف صاحب, پہلا میچ تھا نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کا T20, 40 رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. کیا خامیاں دیکھتے ہیں آپ آج کے میچ میں؟ آپ دیکھیے جو بیسک چیز ہے میرا خیال ہے کہ وہ فیلڈنگ تھی. ایک تو ڈراپ کیچز نے بہت زیادہ انفلوئنس. رؤف صاحب یہاں پہ آپ کو میں رکوں گا, قطع کلامی کی معذرت, ہمارے کپتان اس وقت گفتگو کریں. Secondly, I think the short boundaries and for fast bowler. But to be honest, that was just a start. I think we play very good cricket and we'll try to give our best in next games. New Zealand were able to accelerate through that middle phase. What was your reflection on the bowling? Yeah, I think Cummins and Mitchell played very well missed fieldings in the middle of overs. So you have to grab those catches and as a fielding unit we have to do more work and we need that. Couple of youngsters that have come in, you've had to change the order. Ayub was fantastic and I think obviously it'd be disappointing he got out, but it's been great to blood some new players here so far in the first game. I think for us it's very positive sign. Simon played very good innings, Abbas debut, that was fantastic. You need to time give for youngster and we are planning for a World Cup and that was just starter. What are the areas you want to look to improve in the next game in Hamilton? That was back-to-back games, so very short time. So I think bowling unit we have to more accurate and use our variation on right times. Great work today. Congratulations. Good luck in Hamilton. Thank you. Bring in Kane Williamson. تو کرے پاکستان ٹیم کے کپتان شاہد آفریدی گفتگو آپ سن رہے تھے. اس پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق کرکٹر عبدالرؤف صاحب. رؤف صاحب, گفتگو آپ نے سنی, شاہد آفریدی کی, میچ بھی آپ نے دیکھا, کیا کہیں گے آپ, کہاں پہ خامیاں نظر آئیں؟ دیکھیں بیسک جو پرابلم تھی وہ تو آپ کی فیلڈنگ میں تھی کیونکہ ڈراپ کیچز نے بہت زیادہ انفلوئنس ڈالا. اور اس کے بعد ہماری جو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی ٹیم ہے وہ اس کی سروائیول تھی, اور جو T20 کرکٹ فارمیٹ میں پاکستان کی جو وکٹری کا ریشو تھا وہ اس کی فاسٹ بالنگ کی وجہ سے تھا. تو ہم نے رنز بہت زیادہ کنسیڈ کروائے, 227 رنز بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہم بیسیکلی بالنگ ٹیم اور بالنگ پر ہی ہمارا ڈیپینڈ کرتا ہے, بالنگ پر ہی ہم میچز کھیلتے ہیں اور بالنگ پہ ہی ہم جیتتے ہیں. تو 227 رنز کروا دینا میرا خیال ہے کہ بہت ٹو مچ تھے 20 اوور میں, اور میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا ٹارگٹ چیز ہو سکتا تھا.
उसके बाद आगाज में साइम अयूब ने बड़ा अच्छा शुरू किया था, मगर उसके बाद फिर कंटिन्यू कोई बैट्समैन भी नहीं कर सका, ना रिजवान कर सके, ना फखर जमान, ना साइम अयूब कर सके। बाबर आजम ने कुछ हद तक फाइट की है, मगर वो क्योंकि इतने एक्सेप्शनल नहीं है कि आखिर में वो 13 या 14 रन की एवरेज कर सके T20 में, तो उनका फिर जो बड़ी इनिंग थी वो भी पाकिस्तान के लिए यूजलेस रही है। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रऊफ साहब। लिए चलेंगे आपको सुप्रीम कोर्ट, जहां समाअत इस वक्त जारी है। This is the second order, but there is an observation by the learned single judge in respect of point number 2 on page 639. उन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी पेंडिंग है पेशावर में। That and my lord, they say 639. Point number 2. The learned single judge makes the observation, learned law officers also objected to maintainability of the petition by submitting that fundamental right of freedom of association is subject to reasonable restrictions imposed by law, which in the instant case is the Act and the rules framed thereunder, most specifically sections 208 and 215 of the Act, and therefore without challenging the vires thereof and declaration of the same being ultra vires Article 17, the relief cannot be granted. The learned counsels for the petitioners, when confronted whether the petitioners have challenged the vires of section 215(5) of the Act, read with Article 17 of the Constitution, replied that the same has been challenged before the Peshawar High Court. If your lordship may see fifth line from the foot of the page, in view of the aforesaid, the relief claimed by the petitioners cannot be granted without declaring the said provision of the Act ultra vires Article 17 of the Constitution. I can't find Sir, last five lines. On page 639? 639. Okay. In view of the aforesaid, the relief claimed by the petitioners cannot be granted without declaring the said provision of the Act, ultra vires Article 17 of the Constitution. ये उन्हें चैलेंज किया ये ऑर्डर? ये ऑर्डर में ये DB में गए सर। उसका नंबर क्या है ICA का? They went in division. एक दिन इस ऑर्डर की डेट क्या है? We got that order yesterday. ये इस ऑर्डर की तारीख क्या है? Sir, this order is 11th January. 11 January. In intra-court appeal number 2282. नहीं, अब इंट्रा कोर्ट अपील का नंबर बताइए। जी, इंट्रा कोर्ट अपील का नंबर है। लर्नड सिंगल जज का क्या ऑर्डर है? 2282। लर्नड सिंगल जज के ऑर्डर की तारीख बताइए। The order of the learned single judge is dated 3rd of January 2024. 3rd of January 2024. At page 631, your lordship will see the date. अब ये गए इंट्रा कोर्ट अपील में। जी, here they go in intra court appeal. ICA में नंबर ICA का 2282 of 2024. जी। That इसमें क्या होल्ड किया? सर, in that आपने कॉपी दी खान साहब को? ये विड्रॉ कर ली इन्हें अपील? जी सर, they withdrew it, and paragraph 3 is the relevant paragraph on page 2. In this view of the matter, the learned counsel for the appellant, when confronted with the prayer qua the illegality or irregularity in the judgment passed by the learned single judge in chambers with respect to section 2155 of the Act, a bid regarding allocation of election symbols, he has nothing in his pocket to rebut the same and opts to withdraw this intra-court appeal, which is hereby dismissed as withdrawn. Consequently, the observations rendered by the learned single judge in chambers are hereby upheld. Do they own these proceedings or they don't own these proceedings? My lord, or you don't know? This is for the respondents before your lordship to say, but the two petitions in Peshawar and Lahore were verbatim. ये पूछ लेते हैं खान साहब। जी सर, पूछ लेते हैं। खान साहब, do you own this petition or you don't? 287 and ICA 2282. No, we don't. नहीं, who are these people? क्या नाम का? Bilal Nasir Chima and ये कौन लोग हैं? Bilal Nasir Chima कौन है? These are not on behalf of the party. Candidates have filed. Who's Bilal Nasir Chima? Associated with you, there are two. One is Bilal Nasir Chima and the other is Chaudhry Umar Aftab Dhillu. I hope I've pronounced it correctly. Do you own these petitions or you don't own these petitions? No, we don't. And who are these two gentlemen? Do you know them? No, we have not. Who are these two gentlemen? They may be members of the party. I don't know.
I think اس میں لکھا ہے نہیں، اس میں لکھا ہوا ہے نا پریزیڈنٹ پی ٹی آئی شیخوپورہ، ایکس سیکرٹری جنرل اینڈ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی. دیکھیے دو باتیں ہوتی ہیں نا، ایک تو کینڈیڈیٹ اپنے طور پہ ضرور کر سکتا ہے، مجھے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، میرا نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بات اس کی صحیح ہے، مگر اس میں جو انہوں نے پریئر مانگ لی ہے وہ تو پارٹی کی بنیاد پہ مانگی ہے. تو آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ ادھر دیا کہ یہ اس کو کاٹیں، یہ پریئر اس کو ادھر سے، یہ پریئر ہم یہ دیکھیں پی ٹی آئی کا ذکر کر رہے ہیں. He had no authority on behalf of the party to file or میٹر ہے نا. ہمیں کیا پتا آپ کے پاس اتھارٹی ہے، گور صاحب کے پاس اتھارٹی ہے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے نا تعین. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ہماری طرف سے یعنی پارٹی کی آتھرائزیشن سے نہیں ہوئی، یہ انڈیویجولس نے کی ہے. مگر خان صاحب جیسے آپ لکھا ہوا ہے یہ عمر آفتاب، سوری سر، عمر آفتاب ہیں پریزیڈنٹ پی ٹی آئی شیخوپورہ، پریزیڈنٹ پی ٹی آئی شیخوپورہ. اور یہ جو بلال ناصر چیمہ صاحب ہیں ایکس سیکرٹری جنرل اینڈ کینڈیڈیٹ. That's what he's claiming. میں آپ ہماری بات صرف سمجھ لیں، نوٹ کر لیں. جی جی بتائیں. ایک چیز ہے نا، پتہ نہیں ہو سکتا ہے ہزاروں پٹیشن فائل ہوں، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، مگر جب یہ چیز اگر اس پہ آ جائے ریڈار پہ تو اس کا جواب اس کا آپ جواب ہمیں دے دیجیے گا. اگر جہاں تک ان کی ذاتی مسئلے ہیں، ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا ہے، کوئی اور ایشو ہے، بالکل کریں. وہ تو ہر کینڈیڈیٹ اپنی بھرے گا، آپ پارٹی سے تو تعلق نہیں اس لحاظ سے، مگر اگر وہ پارٹی کو جو پریئر اس نے مانگ لی نا، وہ پارٹی کی مانگ لی پریئر اس نے، اور اس پہ جج صاحب نے فائنڈنگ بھی دے دی. تو اب وہ ججمنٹ کو ہم ایویپریٹ تو نہیں کرے گا نا ہوا میں. انہوں نے کہا کہ جی جب تک آپ یہ دو شکیں الیکشن ایکٹ کی چیلنج نہیں کر سکتے، آپ یہ بات کر نہیں سکتے. ہو سکتا ہے غلط ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہے، مگر ایک جج کی فائنڈنگ آ گئی، وہ فائنڈنگ دو ججز نے کنفرم کر دی. تو اب تصادم تو ہو گیا نا پشاور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں. اب ججمنٹس غائب تو نہیں ہوں گے. وہ لاہور ہائی کورٹ کا، لاہور ہائی کورٹ والا ججمنٹ آپ نے ہمارے سامنے چیلنج کیا ہے؟ سر ہم پارٹی نہیں تھے، ہم نے چیلنج کیا سکتا یہ جو کہتے ہیں کوئی اپنی طرف سے چیلنج کرنا چاہیے دونوں کو پارٹی بتا رہے ہیں. سر اس میں ہم پارٹی نہیں ہے، پارٹی دی پولیٹیکل پارٹی از ناٹ دیئر. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نا، مگر جج صاحب نے صحیح یا غلط ایک فیصلہ تو کر دیا ہے نا، وہ آپ کو ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہا ہے. تو ایچ ایم سایہ کیس میں اگر آپ پارٹی نہ بھی ہوں تو آپ کو حق تو ملتا ہے نا. تو اب آپ کو پتا چل گیا ہے ایک ججمنٹ آپ کے خلاف آ گیا ہے، اور کس نے فائل کیا ہے؟ کوئی آپ کے دشمنوں نے نہیں کیا، آپ کے اپنے لوگوں نے فائل کیا ہے. وہ تو ایک الگ بات ہو، کسی نے شرارت کھیلی آپ کے ساتھ اور چلو بھائی یہ کر دیں. وہ آپ ہی کے لوگ ہیں، آپ ان کو آپ نے نظر انداز بھی نہیں کیا کہ ہم نے ان کو پارٹی سے خارج کر دیا. کیا ہے، آپ کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں پی ٹی آئی کے، تو ان کو ہم ایسے تو ہم، اور اب ہائی کورٹ کی ججمنٹس کو ہم کیا کریں گے؟ کوئی چیلنج کرے گا نا، نہیں تو اب جو بھی فیصلہ ہے اس کو جب تک کوئی چیلنج تو کرے نا، پھر ہم آگے پیچھے اس کو کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو چیلنج ہی نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں کہ جی ہم تو اس میں پارٹی نہیں تھے، ججمنٹ پھر بھی رہے گا اپنی جگہ پہ نا، وہ تو فار آل ٹائمز جو کم رہ جائے گا اپنی جگہ پہ. اب وہ آپ کو بھی شاید افیکٹ کرے، دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی افیکٹ کرے. کل کو کوئی اور پولیٹیکل پارٹیز آ سکتی ہے کہ بھائی یہ ججمنٹ غلط ہے، تو وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو اس پارٹی میں نہیں تھے، ہمیں سنا نہیں. مگر آپ کا تو نہیں کہ آپ لیے کہنا ذرا مشکل ہو جائے گا میرے حساب سے. بہرحال آپ نوٹ کر لیجئے بات. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی، یہ پشاور ہائی کورٹ کا بھی آئی سی میں آرڈر ہوا ہے، ڈبلیو پی میں ہوا ہے؟ ڈبلیو پی my lord. آئی سی ہے ہی نہیں ہے پشاور میں، آئی سی نہیں. Two judges hear the petition like in Sindh, my lord. As a general rule, now this I'm asking a question. Court's order of a high court by a learned single judge in writ petition, and another province's court order in a ICA, which is takes priority? My lord, have you understood the question? Yes, my lord. Yes, my lord. Over there, at least at the ICA, a determination. Forget this case. I'm asking a question of law. My lord, it's a DB order in both cases. Yes. So they stand more or less on the same plane. Yes. Generally. You won't add the one judge to the two judges and say there are three judges now. No, my lord, because the order is that of a division bench in both Okay, both it's cases. Interesting question. Yes. Okay.
Have you ever considered something like this before? Not this honorable court, no, my lord. This has arisen, the issue has arisen. No, یہ اس کو چھوڑیں, general question of law پہ پوچھ رہے ہیں. General question. One DB decides a matter and one ICA. ICA is an appellate forum. Decides a matter. Both stand on equal footing if there are two judges naturally in both. So that was the question. Yes, my lord. Because I have never considered this question before. My lord, I haven't come across a judgment where the issue has been considered. Ji, continue. My lord, I was taking your lordship through page 140, which your lordship had taken a look at, and the election of office bearers, your lordship had taken a look at 141, 142. Then we, my lord, proceeded to page 192, where your lordship was dealing with the Federal Election Commission. And Election Commission will be comprise following: Federal Election Commission. وہ ہم نے پڑھ لیے 4 صوبوں کے اور 2 دوسری ٹیریٹریز کے. And sections کی violations ہو رہی ہے. جی, and these are the ones which the Election Commission says. What is the position of the Election Commission? They say that there was a duly elected commission. That was, at that time, the Federal Election Commissioner was Mr. Jamal Akbar Ansari. Now, thereafter, we have been told that this is the current gentleman, is the chairman, who is also the respondent number 2, is the chief election commissioner of the party. Insofar as we are concerned, خبر دیں گے آپ کو. 3 ماہ کے لیے انتخابات ملتوی کرانے کی ایک اور قرارداد سینٹ میں جمع. قرارداد آزاد پارلیمانی گروپ کے سینیٹر ہدایت اللہ نے جمع کرائی. سیکیورٹی چیلنجز کے پیش نظر انتخابات 3 ماہ کے لیے ملتوی کیے جائیں. قرارداد کے متن میں مزید کہا گیا سینٹ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ پر زور دیتا ہے وہ پرامن الیکشن انعقاد پر غور کرے. امیدواروں کو نشانہ بنانے کے بڑھتے واقعات میں اضافے پر گہری تشویش ہے. پاورفل ڈیوریبل موٹر سے چاہے جتنے ہی کپڑے ہوں یہ چلتی جائے اور رائل ڈرائر کپڑوں کو کرے انسٹنٹ ڈرائی. رائل, ساتھ زندگی بھر کا. پارلے آیورویدک کریم بلیچ, اس میں شامل نیچرل ہربس بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے آپ کی جلد میں لائے نکھار اور بالوں کی گروتھ کو بڑھنے سے روکے. پارلے آیورویدک کریم بلیچ. جہاں ثقافت رقص کرتی ہے, جہاں دھرتی خزانے اگلتی ہے, وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. دلیری ہے کلر, بال ڈیمیج کرتا نہیں, اسکن پہ چڑھتا نہیں. دلیری ہے کلر, ہر رنگ میں لگو ینگ. منتھلی الٹیمیٹ آفر اب 1000 روپے میں 200 GB ڈیٹا اور 1200 ادر نیٹ ورک منٹس. تو ابھی اپنی قریبی ریٹیلر مائی ٹیلینور ایپ یا ایزی پیسہ سے آفر لگوائیے. رنگوں کی دنیا میں سب سے رنگین احساس نیپون پینٹس. ہائی ٹیک جاپانیز ٹیکنالوجی سے بنا نیپون پینٹ, ایشیاز نمبر 1 پینٹ برانڈ. جاز منتھلی یوٹیوب اینڈ سوشل آفر. پائیں 15 GB انٹرنیٹ, 50 دوسرے نیٹ ورک منٹس, 500 جاز منٹس اور SMS صرف 380 روپے کی ڈسکاؤنٹڈ پرائس میں. *620# کوڈ ملائیں. سپر نہیں تو 4G نہیں. جاز سپر 4G. This hourly clock is brought to you by Jazz Monthly YouTube and Social Offer. These headline news are brought to you by رکھے کپڑے نرم ملائم. soft. سرف ایکسل, داغوں پر سخت, کپڑوں پر نرم. السلام علیکم. ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں شائستہ یوسف. میں ہوں محمد خالد. شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. The
elections were not held or not held in accordance with your own constitution. So far that's what I've understood. एक दो पोस्ट तो होती हैं, unopposed हो जाते हैं लोग, सारे के सारे unopposed आ गए. ये अजीब सा इत्तेफाक है या क्या है? सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई को बल्ले की वापसी के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत. चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए. सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत नहीं करेगी. चाहते हैं इंतखाबात बगैर किसी रुकावट के कानून के मुताबिक हों. इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक पीटीआई ने आइन के तहत इलेक्शन नहीं कराया. पीटीआई की आइन में फेडरल इलेक्शन कमिश्नर का जिक्र है. नताइज का ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने किया. सिर्फ उन्हीं के दस्तखत हैं. क्या पार्टी में सबका बिला मुकाबला मुत्तफिक होना अजीब इत्तेफाक नहीं? चाहते हैं आपका इंतखाबी निशान बनता है तो आपको फौरन मिल जाए. आप तो वक्त मांग रहे हैं, जबकि वक्त का ही तो मसला है. रिकॉर्ड पर तो कुछ नहीं कि पेशावर में किस जगह पार्टी इलेक्शन हुआ. पार्टी अरकान को कैसे मालूम हुआ कि वोट डालने कहां जाना है? नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा व्हाट्सएप पर लोगों को बताया था और लोग पहुंचे भी थे. पार्टी सर्टिफिकेट जारी न करने पर पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त. पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया. 16 जनवरी तक जवाब तलब. पीटीआई ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया. अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी नहीं किया. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी तहरीक और पाकिस्तान बराबरी पार्टी समेत 13 सियासी जमातों को डी लिस्ट कर दिया. जेयूपी नौरानी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई. पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिन्ह को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया. इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में लिखा मुतादिद शोकॉज नोटिस के बावजूद 13 सियासी जमातों ने गैर संजीदा रवैया अपनाए रखा. काफ लीग नून लीग से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी. चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हंगामी इजलास में फैसला. चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं हम सीट एडजस्टमेंट के बगैर इलेक्शन में मुकाबले के लिए तैयार हैं. हमारे दीगर उम्मीदवारों के मुकाबले में नून लीग ने टिकट जारी कर दिए. अपने उम्मीदवारों को दोहरे मेयार की नजर नहीं होने देंगे. कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन. इलेक्शन कमीशन ने कागजात वापस लेने के वक्त में रात 9 बजे तक तौसी कर दी. NA 242 पर अवामी नेशनल पार्टी का शहबाज शरीफ की हिमायत का ऐलान. MQM के उम्मीदवार मुस्तफा कमाल ने भी इसी हल्के से टिकट जमा करा दिया. NA 265 पशीन से महमूद अचकजई मौलाना फजलुर रहमान के हक में दस्तबरदार हो गए. मौलाना फजलुर रहमान पहली बार बलोचिस्तान से कौमी असम्बली की किसी नशिस्त से इंतखाब लड़ रहे हैं. This one's come off, it's over the bat, it's been clocked and Sony takes the catch. Up, should be out, might be out, is out, what a catch. Short, edged and gone. Milne gets 2 in the over. Afridi's on his way. न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले T20 में 40 रन से शिकस्त दी थी. 227 रन के ताकुब में कौमी टीम 18 ओवर्स में 180 रन बनाकर आउट हो गई. बाबर आजम की निफ सेंचुरी, साइम अयूब 27, मोहम्मद रिजवान 25, इफ्तिखार अहमद 24 रन बनाकर नुमाया. टिम साउथी ने 4 शिकार किए. न्यूजीलैंड की जानिब से कप्तान केन विलियमसन और डैरल मिशेल ने 50 स्कोर की. अब्बास आफरीदी, शाहीन आफरीदी की 3-3. हारिस रऊफ ने 2 विकेटें ली. बाबर आजम ने कीवी कप्तान विलियमसन का आसान कैच गिराया. विलियमसन को दूसरी लाइफ लाइन इफ्तिखार अहमद दी थी. फील्डर्स मुश्किल कैचेस के लिए जान भी ना मार सके. न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी. तलाल चौधरी, दानियाल अजीज ये पार्टी का एसेट है, को किसी तौर पर भी फरमोश नहीं किया जाना चाहिए. मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं तलाल चौधरी और दानियाल अजीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
انہوں نے پارٹی کی قربانیاں دی ہیں. عائشہ رجب کے شوہر کے بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں. اتنی بڑی جماعت میں کوئی ناراض ہوتا ہے اور کوئی راضی ہوتا ہے. دیگر جماعتوں سے منحرف ہونے والے امیدوار نون لیگ کا ہی ٹکٹ چاہتے ہیں. عدم اعتماد کے وقت ہونے والے وعدوں کو پورا کیا جا رہا ہے. الیکشن ٹریبونلز کے فیصلوں کے خلاف ہائی کورٹس میں اپیلوں کی سماعت. بانی پی ٹی آئی نے N89 اور 122 میں کاغذات نامزد کے مسترد کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. شاہ محمود قریشی اور سنم جاوید کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کی سماعت. پشاور ہائی کورٹ کے بینچ کی پی ٹی آئی رہنما مراد سعید کے کاغذات نامزد کے مسترد ہونے کے خلاف اپیل سننے سے معذرت کر لی. ججز نے ریمارکس دیے، ہم ٹریبونل کے جج رہے ہیں، اس اپیل کو نہیں سن سکتے. پیپلز پارٹی نے وسطی پنجاب سے قومی اسمبلی کی نشستوں پر امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا. راجہ پرویز اشرف N52، ندیم افضل چند N82، قمر زمان کارا N65، امتیاز صفدر وڑائچ N77، چودھری منظور احمد N131 اور N49 اٹک سے خرم شہزاد پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے. جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات کے معاملے پر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس. مظاہر نقوی کے وکیل خواجہ حارث نے جواب میں کہا کونسل صرف سپریم کورٹ حاضر سروس جج کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، ریٹائرڈ جج کے خلاف نہیں. اٹارنی جنرل نے کہا عافیہ شہر بانو کیس کے فیصلے پر ہم اپیل دائر کر رہے ہیں، اگر آج کونسل کارروائی ملتوی کرتی ہے تو کوئی اعتراض نہیں. شہر بانو کیس میں 2 ججز نے فیصلہ دیا تھا کہ آرٹیکل 209 کے تحت ریٹائرڈ ججز کے خلاف کونسل کارروائی نہیں کر سکتی. سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی 15 فروری تک ملتوی کر دی. The High Court said you cannot do that. Once the power vests in the High Court, the legislature cannot legislate in matters relating to rules. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفی منظور کر لیا. جسٹس اعجاز الاحسن نے آئین کے آرٹیکل 179 اور 206(1) کے تحت استعفی دیا. صدر مملکت نے جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفی وزیر اعظم کی سفارش پر منظور کیا. جسٹس اعجاز الاحسن کو اکتوبر میں چیف جسٹس بننا تھا. کس طرح سے اعجاز الاحسن اور کس طرح سے ان ججز کو جنہوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے تھے پاناما لیگ کے، ان کو کس طرح سے یہ یلغار کر کے ان کو ایک ایک کر کے جو ہے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کا جو ہے راج، ان کی بادشاہت مسلط ہو سکے. جن ججز نے پاناما میں فیصلہ سنایا ان کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ جو بادشاہ سلامت تشریف لائے ہیں یہ ان کا ہی پلان ہے. کل کو ہر جج کے خلاف آرٹیکل 209 کے تحت درخواستیں آئیں گی تو سب منہدم ہو جائے گا. لطیف کھوسا ایڈوکیٹ کہتے ہیں مظاہر علی نقوی نے مجبور ہو کر استعفیٰ دیا. جسٹس اعجاز الاحسن اگلے چیف جسٹس تھے. یہ وہ ججز ہیں جو اپنی اپنی فیلڈ میں ماسٹر تھے. ایسے چلتا رہا تو اللہ ہی حافظ ہے. پنڈ آدن خان جہلم سڑک کی تعمیر میں فوڈ ووڈ کا کیس. فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 3 دن کی توسیع. فواد چودھری کے وکیل نے کہا منصوبے میں ٹینڈر ہوا ہی نہیں تو الزام کیسا؟ کسی کو ذاتی حیثیت میں کوئی پیسے دیے تو گواہ لے آئیں. فواد چودھری نے کہا نیب پروسیکیوٹر کے خلاف توہین عدالت فائل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جھوٹ بولا کہ کانٹریکٹ ہوا. دوسرا جھوٹ میرے ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے متعلق بولا گیا. کچھ
کچھ عرصے سے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے مختلف تھریٹ موصول ہو رہے تھے. کل ہم نے ایک سکسیسفل انٹیلیجنس بیس آپریشن کے اندر ایک خودکش بمبار عادل عرف امین ولچرین زادہ ساکن عزیز خیل متنی جس کی عمر 20 سال ہے کو متنی میرو کے علاقے سے گرفتار کیا اور اس کے انکشاف کے اوپر سوسائڈ بامبر کا جو ہینڈلر ہے طاہر خان عرف عباس ول ملک خان ساکن لنڈی کوتل کو اچنی کے علاقے سے گرفتار کیا. سی ٹی ڈی نے پشاور سے کلدم داعش کے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا. ایس ایس پی سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار دہشت گرد فضل الرحمان اور امل ولی کو نشانہ بنانا چاہتے تھے. ایک خودکش حملہ آور اور ایک سہولت کار کو گرفتار کیا گیا. 2 خودکش جیکٹس 3 دستی بم اور پستول برآمد. عادل نامی خودکش حملہ آور کو متنی میراث سے گرفتار کیا گیا. حملہ آوروں نے مفتی محمود مرکز کی ریکی بھی کی تھی. دہشت گردوں نے پکتیکا افغانستان مرکز سے فضائی ٹریننگ حاصل کی تھی. ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھارت سے چلایا جا رہا ہے. انہیں فوراً فنڈنگ ہو رہی ہے. نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں ماہرنگ بلوچ بھارت کی زبان بول رہی ہیں. انہیں برداشت کرنا ہماری فراخ دلی ہے. جمال رئیسانی کہتے ہیں بلوچستان حکومت کا شکریہ کہ انہوں نے شہداء کی فیملی کو سنا. امید ہے مطالبات پورے ہوں گے. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا دورہ افغانستان. امارات اسلامی افغانستان کے وزیر داخلہ سے ملاقات. وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین نے فضل الرحمان کو افغانستان کی داخلی صورتحال سے آگاہ کیا. مولانا فضل الرحمان نے کہا دورے کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کے درمیان داخلی اور خارجی استحکام لانا ہے. خلیفہ سراج الدین نے کہا پاکستان کے ساتھ داخلی معاملات پر بہترین تعلقات چاہتے ہیں. امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں حوثیوں پر حملہ کر کے مشرق وسطی میں جنگ کا دائرہ کار بڑھا دیا. لڑاکا طیاروں، بحری جہازوں اور آبدوزوں سے دارالحکومت صنعا، شہر حدیدہ اور شمالی شہر صعدہ میں درجن بھر سے زائد مقامات پر بمباری. شہریوں کی بڑی تعداد میں ہلاکت کا خدشہ. امریکی صدر بائیڈن کا کہنا ہے کارروائی حوثیوں کے حملوں کا جواب ہے. برطانوی وزیر اعظم رشی نے کہا ہمارا مقصد حوثیوں کی فوجی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے. حوثی ترجمان نے کہا جنگ اب غزہ میں نسل کشی کے حامیوں اور مخالفوں کے درمیان ہے. حوثیوں کی جانب سے بحیرہ احمر میں امریکی جہاز پر میزائل داغے گئے تھے. امریکہ اور برطانیہ کے یمن پر حملے کے بعد روس نے سلامتی کونسل سے ہنگامی اجلاس فوری بلانے کا مطالبہ کر دیا. روس کا کہنا ہے کہ امریکہ کے یمن پر حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے. عمان کا کہنا ہے کہ یمن پر حملے کے لیے فضائی حدود فراہم نہیں کی. سعودی عرب کا امریکہ اور برطانیہ کے یمن پر حملوں پر تشویش کا اظہار. برقین سے تحمل کا مظاہرہ اور تنازع کو بڑھنے سے روکنے پر زور دیا. امریکی اراکین کانگریس نے حملوں کو بائیڈن انتظامیہ کی ناکامی قرار دیا. نیو یارک میں ٹائمز اسکوائر پر یمن پر حملے کے خلاف احتجاج. غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو 100 روز ہو گئے. صہیونی فورسز کے خان یونس پر حملے. رفح میں گھر پر بمباری سے 9 فلسطینی شہید. اسرائیلی حملوں میں سب سے زیادہ بچے متاثر ہوئے. عالمی ادارے سیو دی چلڈرن کا کہنا ہے اسرائیلی فورسز غزہ کی آبادی میں 1% بچوں کو شہید کر چکی ہے. بچوں کے لیے غزہ خطرناک جگہ بن چکا ہے. عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی کے خلاف سماعت کا دوسرا روز اسرائیل اپنا موقف پیش کر رہا ہے. کراچی لائنز ایریا کے قریب ٹریفک پولیس اہلکاروں کی بروقت کارروائی. 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا. ٹریفک پولیس افسر نے ساتھی اہلکاروں کی مدد سے ملزمان کو پکڑا. علاقہ کا دونوں ڈاکوؤں پر تشدد.
صحافی عزیز میمن کے قتل میں ملوث ملزم زخمی حالت میں گرفتار. ایس ایس پی خیرپور کے مطابق اطلاع ملی کہ ملزم امیر حسین لنک روڈ پر واردات کی نیت سے موجود ہے. پولیس موقع پر پہنچی تو فائرنگ کے تبادلے کے بعد ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا. نگراں وزراعلی کا غیر معیاری ایل پی جی سلنڈر فروخت کرنے والوں کے خلاف پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن کا حکم. تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری کر دی. محسن نقوی کا ایل پی جی کے غیر مجاز ڈیلرز کے خلاف بھی بلا تفریق ایکشن کا حکم. اور ملک بھر میں شدید سردی کی لہر جاری. گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں کڑاکے کی سردی. اسکردو میں درجہ حرارت -10، گلگت کالام گوپس -6، استور -5، چترال دیر میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. کوئٹہ اور قلات میں یکبستہ ہوائیں. کراچی میں درجہ حرارت 10 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. السلام علیکم. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. اہم خبر آپ کو 3 ماہ کے لیے انتخابات ملتوی کرانے کی ایک اور قرارداد سینٹ میں جمع. قرارداد آزاد پارلیمانی گروپ کے سینیٹر ہدایت اللہ نے جمع کرائی ہے. زاہد مشوانی سے مزید جانیں گے. زاہد، آگاہ کی چکے اس بارے میں. زاہد مشوانی سے جانیں گے. آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی چیلنجز کے پیش نظر انتخابات 3 ماہ کے لیے ملتوی کیے جائیں. یہ کہنا ہے قرارداد میں سینٹ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ پر زور دیتا ہے وہ پرامن الیکشن انعقاد پر غور کرے. امیدواروں کو نشانہ بنانے کے بڑھتے واقعات میں اضافے پر گہری تشویش ہے. یہ قرارداد کا متن ہے. 3 ماہ کے لیے انتخابات ملتوی کرانے کی ایک اور قرارداد سینٹ میں جمع. قرارداد آزاد پارلیمانی گروپ کے سینیٹر ہدایت اللہ نے جمع کرائی. سیکیورٹی چیلنجز کے پیش نظر انتخابات 3 ماہ کے لیے ملتوی کیے جائیں. سینٹ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ پر زور دیتا ہے وہ پرامن الیکشن انعقاد پر غور کرے. امیدواروں کو نشانہ بنانے کے بڑھتے واقعات میں اضافے پر گہری تشویش ہے. تحریک انصاف کو بلے کی واپسی کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر سپریم کورٹ میں سماعت. چیف جسٹس قاضی فائز نے استفسار کیا. آپ کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں تھا تو پشاور ہائی کورٹ کیوں گئے؟ بیرسٹر گوہر علی خان نے بتایا کیونکہ ہم نے پارٹی کے الیکشن پشاور میں کرائے تھے. چیف جسٹس نے پوچھا آپ کس حیثیت میں دلائل دے رہے ہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بولے عدالت کی معاونت کر رہا ہوں. چیف جسٹس نے کہا حامد خان سینئر وکیل ہیں انہیں بات کرنے دیں. حامد خان نے عدالت کو بتایا آپ کے سامنے ایک کیس ہے کہ ہمیں لیول پلئنگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. سماعت اس وقت جاری ہے. And the Commission shall maintain updated records of the constitutions of all the political parties. Are we here referring to the constitution of the body or constitution document? My Lord, in my submission, this sounds like the constitution of the body, constitution of a political party. Yes. تو یہ ہے 2013. Yes. تو ہمارا سوال تھا کیا کیوں بتائیں آپ کو؟ تو 201 یہ لازم کرتا ہے ان کو کہ بتائیں آپ کو. Yes, ma'am. And then 202, how the political parties are enlisted. And then if your lordship may proceed. تو یہ آپ سے رابطہ پولیٹیکل پارٹیز کا متواتر ہونا چاہیے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ صرف آپ ان کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز کے کر رہے ہیں. That's true for every political party. نہیں, آپ نے یہ تو نہیں کیا امتیازی سلوک ان کے ساتھ. No sir, no, not at all. We have required this of every political party. Then your lordship will see section 206. This is the selection for elective offices. Then 207, functioning of a political party, and that requires them to convene a general meeting every year. It requires that they shall have an elected general council at the federal, provincial and local levels. Then your lordship will see 208. The office bearers of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable, shall be elected periodically in accordance with the constitution of the political party, provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two elections. Any member of a political then who can participate, my lord? Any member of a political party, subject to the provisions of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting election for any political membership کی ڈیٹیلز بھی آپ کو دینا ہوتی ہیں یا نہیں؟ سر آفس بیئرز کی ڈیٹیلز دیتے ہیں. یہ ممبرشپ کی ضرورت نہیں ہے, انیشلی دیتے ہیں. When the party is enlisted, at the time of its enlistment they provide, because the requirement is that they should be at least have 2,000
members before it can be enlisted as a political party by the Election Commission. اور 209 کیا کہتا ہے؟ 200 سر اگر 208 ایک بار اور دیکھ لیں سر. A member of a political party shall, subject to the provisions of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting elections for any party office. Subsection 3. آپ کا بنیادی طور پہ یہ کیس ہے 208(2) کا کہ آپ نے اپنے ممبران کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ الیکشن لڑ سکیں. And in respect of Mr. Umar Ayyub, your lordship may see also subsection 4, the political party shall publish the updated list of its central office bearers and executive committee members by whatever name called on its website and send the list and any subsequent change in it to the commission. یہ وہ تو چلیں ایک ٹیکنیکل چیز ہے نا. دو باتیں ہو گئی نا. ایک ہوتی بنیادی حقوق. جی سر. بنیادی حقوق آئین میں بھی درج ہیں, آرٹیکل 17 میں بھی, الیکشن کا حق. اب ایک ٹیکنیکل چیز ہے کہ انہوں نے نام بھیجا نہیں بھیجا, چلیں بھائی اس کو تو آپ نظر انداز کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں مجھے نہیں پتا, مگر ایک بنیادی حق ہے ہر شہری کا کہ وہ اپنی مرضی کی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ کرے, اور یہ بنیادی حق ہر پولیٹیکل پارٹی کے ممبر کا بھی ہے کہ وہ ووٹ کا حق استعمال کر پائے اور لڑ سکے الیکشن کسی آفس کے لیے. نہیں تو پھر اگر ہم یہ حق چھین لیں تو پھر تو ڈکٹیٹرشپ نیشنل لیول پہ بھی ہو جائے گی اور نجی لیول پہ بھی ہو جائے گی. جی میری مرضی میں جو کروں. And that is why, my lord, in section 209, the requirement... یہ سب پولیٹیکل پارٹیز سے آپ برابر کا سلوک کر رہے ہیں نا. Yes, my lord. There is, in my instructions are that... اتنا مائنیوٹلی اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی آپ ریکارڈ اسی طرح دیکھ رہے ہیں اتنا مائنیوٹلی. Yes, my lord. سر یہ ابھی وہاں بھی انپوز آتے ہیں یا وہاں آپ نے My lord, and we have delisted today. انپوز جو آ رہے ہیں ابھی ہم نے ایک ڈیلسٹڈ کا کیس ابھی دیکھا تھا. ہم ابھی مگر ایک بات جو آپ کے میں شاید جاتی ہے کہ آپ نے یہ ایشو اٹھایا تھا جب پی ٹی آئی خود حکومت میں تھی, تو یہ ایک میرے خیال میں ایک وزنی بات ہے. یہ نہیں کہ ایک دم سے حکومت سے گئے تو آپ ان کے پیچھے پڑ گئے. مطلب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. میرے آئی ڈونٹ نو مے بی. My lord, that is our respectful submission and reply to the query of my lord Mr. Muhammad Ali Mazhar for various violations. Even today, 13 political parties have been delisted. And one in the earlier part of the day. خیر اس کی بات نہ کریں, کل کو ہمارے سامنے ہوں گے. جی سر. وہ مگر یہ بس ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کا یہ کوئی پک اینڈ چوز والا ایٹیچیوڈ نہ ہو. جی سر. اچھا تو اصلی بات الیکشن کی آ گئی نا بس. جی سر. اینڈ دین یہ مائنر چیزیں تو چلیں ٹھیک ہے. وہ انپوز آنے کی جو روایت ہے یہ اس سے انہی کے پاس آئی ہے یا اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں بھی انپوز الیکشنز ہیں؟ دوسری اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز جو My lord, I will take instructions and specific. پیچھے الیکشن والے الیکشن کمیشن یہ انپوز جو ہے اور پارٹیز بھی آتے ہیں یا صرف یہیں پہ یہ روایت قائم ہو گئی ہے اور آپ کی دوسری پارٹیز میں الیکشن ہوتے ہیں پراپر یا وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے؟ ریکارڈ دیکھ کے پھر بتا سکتے. ذرا چیک کر لیجیے گا کل. چلیں آپ دیکھ لیں. The submission is, my lord, that the objection... Let's finish with the law now. Yes, my lord. Section 209, a political party shall, within 7 days from completion of the inter-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that the elections were held, and it's very important, my lord, in accordance with the constitution of the political party. And this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable, in accordance with the constitution of the political party. And if your lordship may then straight away proceed to section 215. 215. My lord. Eligibility. Yes, my lord. Anything notwithstanding... یہ آپ کو بھیجا انہوں نے سرٹیفکیشن؟ My lord, they did. وہ کدھر ایک صفحے پہ ہے. And that is on the basis of that we proceeded to issue them a notice, and thereafter these proceedings took place. یہ 440 یا 441 My lord, if your lordship may graciously please. 447. This is, my lord, page 440, letter to the ECP from PTI stating that the intra-party elections took place on 2nd of December 2023. This is in part 2. یہ جو ان کا فارم ہے نا, دوبارہ بتائیے. My lord, this is certification. Form page 440.
पार्ट 2 फॉर्म 65 पेज 66 पे है जी सर। थोड़ा पार्ट 1 देख लेना, वो जो चीफ साहब पूछे पेज 66 है पार्ट 1 पेज 66 ये सर्टिफिकेशन। हाँ ये फॉर्म 65 डालना है ना, ये फॉर्म ये 65 किधर है? फॉर्म 65 ये यही है? नहीं यही फॉर्म। जी 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 ये फॉर्म वाली बुक है हमारे पास रूल्स में। जी सर ये रूल्स के अंदर प्रेस्क्राइब फॉर्म है दिस इज देयर इन द रूल्स। ये वाले फॉर्म 65 निकालिए। रूल्स की किताब में है ना फॉर्म। जी सर दिस इज अंडर रूल 158 पे फॉर्म 65। जरा ये पढ़ लें। माय लॉर्ड यस। Form 65 certificate regarding intra-party elections. I such and such office. नहीं इनका एक्चुअल वाला पढ़े ना पेज 68 पे। Page 66. This is Barrister Gohar Ali Khan, Chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, do hereby certified that intra-party elections have been held in accordance with the Constitution of the party and the provisions of the Election Act 2017, and furnish the following information and documents annexed hereto in respect of: 1. The date of the last intra-party elections, 13/6/2017, declared invalid. The names, designations, and address of the party leaders and all other office bearers, along with their attested copies of NICs elected at the federal, provincial, and local levels, wherever applicable. The election results, including the total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant for all of party offices. ये किधर है? ये तो सर because this नहीं इन्होंने लिखा है they have said they are unopposed, so therefore जी यही तो ये कैसे कह रहे हैं कि the number of votes cast and the number of votes secured, ये कैसे कह रहे हैं? ये कौन सा इसके साथ मुंसलिक किया है इन्होंने? Nothing, because all the certificates, क्योंकि देखिए एक जगह तो आपने पढ़ा था कि unopposed आए, इधर ये तो कह रहे हैं कि नहीं votes cast हुए और number of votes secured by each candidate. If your lordship takes a look at what they have filed, उधर तो नहीं लिखा है कुछ. That is from page 79 onwards. Your lordship, sorry, even before. Roman 3 का जवाब किधर है? Roman 3 का सर जो इनका अपना डॉक्यूमेंट है वो पेज 78 पे है, अगर आप देखिए 8. So under the ये तो सारा उन्होंने लिख दिया अनअपोज. वोट्स के नीचे अनअपोज लिखा है. बैरिस्टर गौहर अली खान, चेयरमैन PTI, अनअपोज. रोमन 3 है, वो कहता है, और आई थिंक ये फॉर्म 65 भी यही कहता है कि एक्चुअल वोट्स होंगे ना, कि आपको 10 वोट मिले उसको 100 वोट मिले, जो भी होता है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट एंड द नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय ईच कंटेस्टेंट ऑल ऑफ पार्टी ऑफिसेस. तो ये पेज 79 पे भी देखिए, जो इस वक्त बात चल रही थी उमर अयूब खान साहब के हवाले से कि वो कब इलेक्ट हुए हैं, वो तो इस वाले में पेज 79 पे लिखा हुआ है, डेजिग्नेशन सेक्रेटरी जनरल अनअपोज. ये तो इलेक्शन के बाद आए ना. जी. तो उससे पहले सेक्रेटरी जनरल का जो सवाल था वो कब अपॉइंट हुए थे? सर देयर वाज अकॉर्डिंग टू आवर रिकॉर्ड्स. नहीं ये देखे ना, इसमें सेंट्रल ऑफिस बेयरर्स की जो लिस्ट है ना पेज 79 पे. जी सर. उमर अयूब खान, डेजिग्नेशन सेक्रेटरी जनरल, वोट्स अनअपोज. जी सर, दिस इज विद इफेक्ट फ्रॉम 2nd of December. योर लॉर्डशिप इज राइट. उससे पहले साइन कर रहे हैं ना सेक्रेटरी जनरल की. मुझे एक और खत दिखाया था आपने, वो दिखाइए जी कि आई रिजाइन, तो इनको अपॉइंट कर रहा हूँ. ये गौर साहब की सिग्नेचर के बाद 26 पे तो नहीं, अभी दिखाया था मैं कहीं. उससे ये क्वेश्चन लिंक हो रहा था ना कि आपने कहा उनकी अपॉइंटमेंट का कोई प्रोसीजर बताया नहीं है या अपॉइंटमेंट का कोई लेटर नहीं है रिकॉर्ड, इसलिए ये सवाल आपसे. आपने अभी हमें बताया था, वो एक खत था. I'll just give your lordship the page 89. Sorry, 86 में. Page 89. Part 1 again, my lord. ये देखें ना, ये है 28 नवंबर 2023 का. ये इन्होंने अपने मतलब ये तो पहले का है. जी सर. इलेक्शन से पहले का. तो ये कब बने, कैसे बने, ये नहीं पता आपको? Sir, he was never. Your lordship has seen the law. आपका मौक़िफ़ ये है कि असद उमर ही आज सेक्रेटरी जनरल हैं. जी, चूंकि दिस इलेक्शन. और अगर वो
پارٹی چھوڑ گئے یا نہیں ہے تو کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے کسی اور کو اپوائنٹ کرنے کا جو الیکشن ہونا چاہیے. Yes sir. And according to the law, پہلے ان کا الیکشن ہوگا, پھر وہ الیکشن فیڈرل الیکشن کیا ہوتا ہے, فیڈرل الیکشن کمشنر اپوائنٹ کریں گے اور 6 اور الیکشن کمشنر بنیں گے جو باڈی کو بنائے گا جس کے تحت انتخابات ہوں گے. چلے گا نا معاملہ. Yes madam. Because what your lordship have from page 78 to 87. یہ سوال تو ان کے لیے ہم پوچھیں گے ان سے. آپ کہہ رہے ہیں یہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. اب ہم یہ سوال پوچھیں گے کہ کیا یا نہیں کیا, وہ سن بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کا کوئی اگلا پوائنٹ؟ So we show that from 78 to 87 they were all unopposed. Our submission was, and the election commission order which is there with your lordship. ایک اور بات جو ہے جی, آپ نے کہا یہ ہم نے از خود نہیں کیا, از خود بھی آپ نے کیا تھا اور ان کی اپنے کمپلینٹس بھی آئے. جی سر. ان کے اپنے فاؤنڈنگ ممبرز وغیرہ کی. سر ہمیں بھی تو الیکشن لڑنے دو سر, بے شک ہار جائیں. اچھا مختوم صاحب, یہ الیکشن اگر اناؤنس ہو جائے ان کا تو ہاؤ از دیٹ پبلسائزڈ؟ ہاؤ وڈ ایوری بڈی کم ٹو نو کہ الیکشنز ہو رہے ہیں ان کے؟ واٹس ایپ فیسلٹی تو سب کو اویلیبل نہیں ہے. پبلک نوٹس ہوئی ہے, کوئی اخبار, کوئی قانون میں کوئی شک ہے یا ان کے اپنے رولز میں کوئی شک ہے؟ The law only provides that they should be held in a fair and transparent manner. میں کچھ ہے Constitution may, I haven't come across a provision which provides a particular method, but the law which exists, the law says they should be in a fair and transparent manner where persons should be given a right to participate, and that's there in 208 which we, and 209, and not 209, 208 which we just read out to your lordship. اچھا, کوئی اسپیسیفک شک نہیں ہے رولز میں کہ آپ کو اخبار میں نوٹس دینا ہے یا کیا کرنا ہے؟ No, my lord, that's not it. کہ اپنے رولز They have to conduct it, my lord, in a رولز میں, آپ کے الیکشن رولز میں کوئی ایسی بات ہے؟ الیکشن رولز کے علاوہ ان کے اپنے رولز بھی لگے ہوئے ہیں. جی ہاں, ان کے اپنے رولز ہیں, وہ دیکھیے ابھی نظر پڑی تھی میری. کانسٹیٹیوشن کے ساتھ دیکھیں نا ان کے. جی جی سر, بالکل لگے ہوئے. But our submission is that these rules were to be made by the election commission itself for its purposes. It couldn't change the party constitution. They couldn't, under these rules, bring in someone who was not entitled to come in through the party constitution. Rules? Provision कहाँ है? Constitution में. مخدوم صاحب, اگر ان کیس ان دا مڈل کوئی ایسی ایمرجنسی آ جاتی ہے جس طرح اس پارٹی کے ساتھ ہوا, ان دا مڈل ان کے سیکرٹری جنرل چلے گئے عمر صاحب, امپریشن یوں مل رہا تھا ایز اف ہی ہیز لیفٹ دی پارٹی پوزیشن, ناٹ دا پارٹی. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. سرف ایکسل کا نیا الگ انداز, یہ ضدی داغ نکالے پر ان کے سافٹ پرلز رکھے کپڑے نرم ملائم. سافٹ سرف ایکسل, داغوں پر سخت, کپڑوں پر نرم. ڈونٹ وری, رائٹ صاحب رائٹ کر دے گا. مبارک ہو, ہمارے کچن میں عید کا چاند نظر آ چکا ہے. اب ہر کچن میں عید, کیونکہ ڈالڈا پہ ہے پورے 100 روپے کی بچت. جہاں مامتا وہاں ڈالڈا, اور جہاں ڈالڈا وہاں ہر دن عید. ہیلو ایوری ون اینڈ تھینک یو فار بینگ ہیئر ٹوڈے. اسکالرشپ پہ جتنا میرا حق ہے اتنا ہی میرے 2 خاص دوستوں کا. ایک دن میں نے کہا ڈرائیور نہیں ہے, میں آج کالج نہیں آؤں گی. گیس واٹ دے ڈیڈ, شام کو گھر آئے, گاڑی نکالی اور کہا چلاؤ اسے. اس دن سے روز I pick them for college. So thank you ان دوستوں کے لیے جو دوستوں میں ہمیشہ کچھ خاص دیکھتے ہیں. دوستی کی اسی مٹھاس کے لیے بنا ہے کینڈی, کرنچی مزے کے ساتھ. کینڈی میں وہ خاص مٹھاس ہے جو کسی اور میں کہاں.
एक दूसरा है नरम मिजाज पर अम्मी को नाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। चलो रखता हूँ, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, अभी टाइम मिला है। बिजली के बिल की डेट निकल गई। हाँ पता है मुझे, इस वक्त बात नहीं कर सकता। क्यों ना इस कड़वी जिंदगी को थोड़ा सा मीठा करना। थाम के एहसास को साथ किसी के जी लिया, थाम के एहसास को। महीने का पिक एंड ड्रॉप पॉसिबल है? हाँ थाम के एहसास को साथ किसी के जी लिया। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। मंथली अल्टीमेट ऑफर अब 1000 रुपए में 200 जीबी डेटा और 1200 अदर नेटवर्क मिनट्स। तो अभी अपनी करीबी रिटेलर माई टेलीनॉर ऐप या इजी पैसा से ऑफर लगवाइए। झलक ब्यूटी क्रीम बनाए चार्मिंग, ग्लोइंग हमेशा। क्लिक क्लिक ग्लो। ये तो रॉयल वॉशिंग मशीन का कमाल है। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। नया डेटॉल मल्टीपर्पज क्लीनर जो करे एक तीर से 3 शिकार। पहला, आम डिटर्जेंट के मुकाबले में 100% बेहतर सफाई। दूसरा, हमारे आम फिनाइल के मुकाबले में 100% ज्यादा जरासीम। और 3, ये महकती खुशबू। ओहो, इसका ज्यादा हो गया। अब इसका वाला ज्यादा हो गया। तो आप छुप कर खा रहे हैं, अब छुपके खाने की क्या जरूरत, दिल भर के खाएं। दिल कुकिंग ऑयल में मौजूद गुडनेस आपके जिस्म से बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है, जिससे हार्ट प्रॉब्लम्स भी कम होते हैं। अब आप भी शेयर करेंगे। ध्यान से, ब्रेक ब्रेक देख के। हाय, ये रेस लगाने की क्या जरूरत है? अम्मी 20 पे तो हूँ। सिग्नल देखो, सब लाल है। 2 हाथों से गाड़ी चलती नहीं, एक से कैसे चलाओगे हैं? जी बिल्कुल, रेड बुल ही तो पी रहा हूँ। बॉडी एंड माइंड को रखता है शार्प और देता है आपको विंग्स। बाय अम्मी। विंग्स? कहाँ जा रहे हो? सुनो, पहुंचकर कॉल करना। रात को देर तक बाहर मत रुकना। कभी थोड़ा टाइम अपनी माँ के साथ भी गुजार लिया करो। वेलकम बैक। नून लीग ने लाहौर से पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। हमजा शहबाज NA 118, मरियम नवाज NA 119 से उम्मीदवार होंगे। आया सादिक NA 120, रोहेल असगर NA 121, साद रफीक NA 122 और शहबाज शरीफ NA 123 से उम्मीदवार होंगे। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का हंगामी इजलास हुआ। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि नून लीग से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। हम बिना सीट एडजस्टमेंट के इलेक्शन में मुकाबले के लिए तैयार हैं। हमारे दीगर उम्मीदवारों के मुकाबले में नून लीग ने टिकट जारी कर दिए। हम अपने उम्मीदवारों को दोहरे मेयार की नजर नहीं होने देंगे। महमूद खान अचगजई मौलाना फजलुर रहमान के हक में दस्तबरदार हो गए। पार्टी को NA 265 पेशीन से कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत कर दी। बयान में कहा, मौलाना फजलुर रहमान पहली मर्तबा बलोचिस्तान से कौमी असम्बली की किसी नशस्त से इंतखाब लड़ रहे हैं। ANP ने कराची में NA 242 से अपने उम्मीदवार अरशद सोहेल को दस्तबरदार कराने का फैसला करते हुए शहबाज शरीफ की हिमायत का ऐलान किया है। जैकबाबाद में एजाज हुसैन जखरानी PS1 और PS3 से दस्तबरदार हो गए। सिर्फ NA 190 से ही इलेक्शन लड़ेंगे। मोहम्मद मियां सुमरो भी PS1 से दस्तबरदार हो गए और NA 190 से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, जबकि असलम अबरो NA 190 और PS1 से दस्तबरदार हो गए हैं। NA 56 पर शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक ने कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर से वापस ले लिए हैं। MKM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान NA 231 मलीद पर भी सीट एडजस्टमेंट तय हो गई। इस निशिस्त पर MKM उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। इससे पहले मलीद की निशिस्त NA 229, 230 पर सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। NA 242 बल्दिया की निशिस्त पर अब तक दोनों जमातें हतमी फैसले पर ना पहुंच सकी।
ایم کیو ایم نے NA 242 کی کمیونسٹ سے دستبردار ہونے کی شرط رکھی ہے۔ ایم کیو ایم نے NA 242 کی 2 صوبائی نشستوں پر اپنے امیدوار لانے کی شرط رکھی ہے۔ نون لیگ دونوں صوبائی نشستوں پر اپنا امیدوار لانا چاہتی ہے۔ دونوں جماعتوں کی جانب سے ان نشستوں پر امیدواروں کے ٹکٹ جمع کرائے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری تحریک منہاج القرآن کے دفتر پہنچے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں نذیر بھٹی سے جانتے ہیں، بتائیے نذیر۔ جی، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یہاں تحریک منہاج القرآن کے آفس میں پہنچے ہیں اور پاکستان عوامی تحریک کے سیکرٹری جنرل خرم نواز گنڈا پور نے اور دیگر رہنماؤں کا استقبال کیا، انہیں پھول پیش کیے اور یہاں بنیادی طور پہ NA 127 میں جہاں سے بلاول بھٹو زرداری خود امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے لیے سپورٹ کے لیے جو ہے وہ یہاں آئے ہیں کہ پاکستان عوامی تحریک ان کی حمایت کرے، ان کو ووٹ دے۔ تو اس حوالے سے آج ان کے مذاکرات جو ہے وہ ہوں گے اور اس کے بعد میڈیا سے گفتگو بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، مذاکرات ہوں گے اور اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کی جائے گی۔ نذیر بھٹی اپڈیٹ کرے تھے، آپ شکریہ۔ طلال چودھری دانیال عزیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ لیگی رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں قومی حکومت بنانے کا سارا بوجھ نون لیگ کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ دیگر جماعتوں سے منحرف ہونے والے امیدواران نون لیگ کا ہی ٹکٹ چاہتے ہیں۔ پارلیمانی بورڈ فیصلہ کر رہا ہے۔ طلال چودھری دانیال عزیز یہ پارٹی کا ایسٹ ہیں، کو کسی طور پر بھی فراموش نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس میں جو دشواری آ رہی ہے وہ جو ہم نے ایک قومی حکومت بنائی اپنے بعد کے وقت، وہ سارا بوجھ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو اکیلی کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ وہ جو منحرف ہوئے تھے لوگ دوسری جماعتوں سے، یقیناً ترجیح دیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا ہی ٹکٹ ملے، مگر اس پہ اپنے جو الیکٹیبل ہیں جماعت کے اندر ان پر ترجیح دینا جو ہے وہ غلط ہے، اور پارلیمنٹ بورڈ ہی کر رہے ہیں نا، کسی ایک کا تو اس میں تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی حتمی بات کرنا ہو تو وہ تو یقیناً قائد کا ہی ہے کا اختیار۔ 15 تاریخ سے ہم شیڈول اناؤنس کر رہے ہیں انتخابی جلسوں کا، اور لیے چلیں گے آپ کو سپریم کورٹ جہاں کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے۔ Let's say they are proper rules. How will it help them? Please tell us those provisions. Our submission is that even if they are, then under Rule 28 itself, the body has to be an election commission. It can't be one person. So they have to explain to you. مگر وہ دوسری بات آپ یہ ایڈ ہاک نہیں کہہ رہے کہ میں ایڈ ہاک ہوں۔ That's the third one. ہو سکتا ہے کہ جیسے ہمارے کلیگ نے پوچھا کہ بھائی کبھی کبھی ہو جاتا ہے کچھ فار ویریس ریزنز، ایمرجنسی یہ وہ وغیرہ، کوئی بیمار ہو گیا کچھ ہو گیا تو وہ ایڈ ہاک چلے انہیں اپوائنٹ کر دیا، مگر یہاں وہ ایڈ ہاک کا کیس ہی نہیں ہے تو آپ ان کا کیس کیوں پلیڈ کر رہے ہیں؟ I am only pointing out that in paragraph 16 of its order, the election commission notes that they admitted. I don't think it's a relevant point. No, the election commission noted that they admitted that this was in violation of the Constitution. Have you concluded? My Lord, may I draw your Lordship's attention to a few paragraphs of the Election Commission's order? I may not read it, Your Lordship. Before that, can you show us the order under challenge again now? The High Court order, my Lord? Ji. My Lord, yes. That, the impugned order of the High Court is at page 28. The operative part starts at the foot of the page for the reasons, part 1, page 28, part 1, for the reasons to be recorded later and subject to amplifications and explanations made therein. Yeah, but where do they say anything about the elections? In the whole dispute, as I've understood it, I may have understood everything wrong, is the validity of 2nd December election. Where is the declaration of the High Court saying that they were in accordance with law or their constitution, or they were not? They don't say anything, my Lord. They simply first you have to hold that, then whether the symbol of bat will be given or not, that is a subsequent relief. First the initial declaration has to be there. Where is that? That is not. Let's read it again, the whole order. We hold and declare that the impugned order of the Election Commission of Pakistan dated 22nd December 2023 be passed in case number as illegal, without any lawful authority and of no legal effect. But that still doesn't mean that there has been an election.
No, it doesn't. आपका ऑर्डर उड़ गया जी। अब नंबर 2 पढ़ें। The Election Commission of Pakistan is directed to forthwith publish the certificate filed by the petitioner on its website in terms of Section 209 of the Election Act 2017. इससे पहले declaration कहाँ है? Election were in accordance with law. There is none, my lord. So this will only follow that declaration. There is no such declaration. Yes, the elections were held proper, whatever, and then issue the certificate and issue the election symbol. But I find that declaration missing. That is missing. My lord, I can only presume. They presume to be acting. The presumption appears to be that under 209, under Section 209, once the certificate is given, that is conclusive of the matter. The Election Commission cannot see whether the elections were fair or foul, proper or improper, in accordance with law or otherwise. जमहूरियत के तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं। देखिए इस सब चीज का जहां तक मैं समझ चुका हूँ, कुछ चीजें टेक्निकल है, ये करो, ये कागज फाइल करो, सेक्रेटरी जनरल ये फला, चले वो हम सब नजरअंदाज कर देते हैं। एक बुनियादी चीज है जमहूरियत मुल्क में भी होना चाहिए और जमहूरियत पार्टी में भी होना चाहिए। ठीक है, आपको टॉलरेट करना होता है, गिव एंड टेक, कभी आपके मुखालिफिन भी आ जाते हैं कभी। तो बुनियादी बात तो जमहूरियत की है। आर्टिकल 17 तो यही कह रहे हैं ना, तो आर्टिकल 17 का डिक्लेरेशन तो दें। हाई कोर्ट आपने कहा ये आपका इलेक्शन मुस्तरद हम करते हैं, हम इसको नहीं मानते, ठीक है, आपने गलत कर दिया, तो हाई कोर्ट फिर इसको ठीक करे ना कि नहीं ये इलेक्शन सही थे। That finding is not there. अगर वो इलेक्शन सही थे फिर उनको सर्टिफिकेट भी उनका मानना चाहिए, फिर उनको इंतखाबी निशान भी देना चाहिए, फिर तो सब चीजें फॉलो करेंगी ना थ्रू। That are consequential reliefs, not the main relief. This is the executive problem we are facing. Yes. We do not know where their reasons will go. उन्होंने कहा reasons amplify कर सकते हैं, but this is a fundamental prayer which seems to be subject to saying it aloud, so they make a note of it and they address it. Where is that declaration? Because the prayers you will see kindly declare that the elections held on 2nd of December 2023 were in accordance with the constitution of the political party and in accordance with law and the whatever. Because they will amplify the reasons within the ambit of the short order. And then the next step will be and consequential relief, including accepting the requisite certification, issuing the symbol, doing 500 other things if they're required to be done. But those can follow, or even if they're not written, those can be implied. But the declaration can't be implied, or can it be implied? My lord, there is no such declaration. And also if your lordship looks at the petition, they didn't even pray over there that the elections were held properly. Are you sure? There is no petition kahan hai unki? My lord, your lordship will see page 49, which is the prayer clause. Please read them. My lord, hold and declare that the impugned order is without jurisdiction, without lawful authority and illegal, and as a consequence thereof, set it aside forthwith. Hold and declare that proceedings by ECP to question the validity of the IPEs on the basis of IPE क्या होता है? My lord, intra-party elections. ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। शहबाज शरीफ एनए 242 कराची से दस्तबरदार हो गए हैं। राना मशहूद ने शहबाज शरीफ के कागजात वापस ले लिए हैं। एमकेएम की हिमायत न मिलने पर शहबाज शरीफ ने कागजात वापस लिए हैं, ये जराये कह रहे हैं नून लीग के। आपको अहम खबर से आगाह करें, शहबाज शरीफ एनए 242 कराची से दस्तबरदार हो गए। राना मशहूद ने शहबाज शरीफ के कागजात वापस ले लिए हैं। एनए 242 से शहबाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। एमकेएम की हिमायत न मिलने पर शहबाज शरीफ ने कागजात वापस लिए। राफी हुसैन से मजीद जानेंगे। राफी, आगाह कीजिए खबर से मुतालिक। जी बिल्कुल, देखिए एनए 242 जिला किमाड़ी का हल्का जो कि बल्दिया टाउन लगता है, उस पे शहबाज शरीफ नून लीग के जो सदर हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। अब से कुछ देर पहले राना मशहूद आरओ ऑफिस पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पे कागजात नामजदगी वापस लिए हैं 242 पे शहबाज शरीफ के। राना मशहूद का ये कहना था कि यहाँ पर एमकेएम से उनका इत्तेहाद है और सिंध की भलाई और वसी पर मफाद में वो शहबाज शरीफ के कागजात को वापस ले रहे हैं। इस
सीट पर नून लीग जो है वो सीट एडजस्टमेंट के साथ इलेक्शन लड़ेगी, इसलिए आज शहबाज शरीफ के कागजात को वापस लिया जा रहा है। एमक्यूएम ने शर्त रखी थी कि अगर मुस्तफा कमाल दस्तबरदार होंगे NA 242 से तो इसके अंदर जो 2 सूबाई असम्बली की सीटें आती हैं उस पर नून लीग एमक्यूएम की हिमायत करे, लेकिन हमने सुबह भी खबर दी थी कि इस NA 242 पे मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम की सीट एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुई है, इसीलिए एमक्यूएम ने मुस्तफा कमाल को राफिल हुसैन ये बताइएगा, शहबाज शरीफ एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल के हक में दस्तबरदार हो गए? जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने अपने कागजात वापस ले लिए हैं और कागजात वापस लेने का यही मकसद होता है कि वो अब वहां से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और इस सीट पर नून लीग एमक्यूएम को सपोर्ट। तो सूबाई असेंबली की नशिस्तें भी एमक्यूएम के पास ही होंगी, यहाँ पे वहीं से वो कंटेस्ट करेंगे? देखिए अब सूबाई असम्बलियों पे फॉर्मूला तय हो रहा है। जराए ये बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के दरमियान राब्ते जारी हैं और अब जब शहबाज शरीफ इससे दस्तबरदार हो गए हैं तो फिर सूबाई असम्बलियों पर नया फॉर्मूला होगा और हो सकता है कि नून लीग को एमक्यूएम सपोर्ट करे, तो इस पर अभी बातचीत जारी है। लेकिन अब कौमी असम्बली की नशिस्त पर वाज़ेह तौर पर शहबाज शरीफ जो है वो अब पीछे हट गए हैं, उनके कागजात वापस हो गए और मुस्तफा कमाल जो है वो मुश्तरका तौर पर उम्मीदवार होंगे और नून लीग और दीगर जो हम ख्याल जमाते हैं वो मुस्तफा कमाल को इस सीट पर सपोर्ट करेंगी और वोट भी करेंगी। जी ठीक है, राफिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है। अहम खबर से आपको आगाह करें, शहबाज शरीफ NA 242 कराची से मुस्तफा कमाल के हक में दस्तबरदार। एमक्यूएम की हिमायत न मिलने पर शहबाज शरीफ ने कागजात वापस लिए। NA 242 से शहबाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। राना मशहूद ने शहबाज शरीफ के कागजात वापस ले लिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए ARY.TV। वेलकम टू मेगा पुल बाय फलकनाज, गुलिस्तान जाहर में जहां कहकहे गूंजते हैं, नए ताल्लुक बनते और पुराने मजबूत होते हैं। अ प्रोजेक्ट ऑफ मेगा पुल प्रॉपर्टीज। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए फलक मार्केटिंग। Try the all-new wheat pure. It smells amazing. Contains cucumber, aloe vera and shea butter extracts or hair, dermatologically tested to give smooth and moisturized glowing skin. Choose pure. Choose wheat pure. इन हरे भरे दरख्तों के दरमियान ये बीमार सूखा दरख्त ऐसा ही है जैसे इन हंसते खेलते बच्चों के दरमियान ये बच्चा जो अब पोलियो की वजह से हमेशा के लिए चलने से मासूर है। जरा सोचिए, कल माँ बाप का सहारा बनने वाला ये बच्चा अब जिंदगी भर के लिए माँ बाप के सहारे का मोहताज है। काश मैं अपने बच्चे को पोलियो के 2 कतरे पिला देता। याद रखिए, पोलियो एक खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। लिहाजा जब भी पोलियो की टीम आए, अपने 5 साल तक के तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं, ताकि आपका बच्चा जिंदगी की दौड़ में कभी रुकने न पाए। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। अल-रहमान गार्डन फेज 7 मेडिकल सिटी ही तो है जहां मिले जिंदगी की हर खुशी, आपकी खुशियों का ज़ामिन। अल-रहमान डेवलपर्स। तेरे मेरे साथ से नहीं कुछ भी ऊपरी, सीधी सादी खुशी है सब पर। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन GT रोड पर। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। अब चुपके खाने की क्या जरूरत, दिल भर के खाएं। दिल कुकिंग ऑयल में मौजूद गुडनेस आपके जिस्म से बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है, जिससे हार्ट प्रॉब्लम्स भी कम होते हैं। अब आप भी शेयर करेंगे। We all face these problems. Dark spots, dullness, uneven skin. इन सब का हल नया गार्नियर Bright Complete Booster Serum absorbs quickly, fades dark spots by 43% और दे even and brighter skin. 10 में से 9 का मानना है ये सबसे बेहतरीन सीरम है। By Garnier Naturally. Discover Park 1, nestled by Margalla Hills, in the prime location of F10 Islamabad and opposite F9 Park.
It's an architectural masterpiece redefining opulence. Dive into a world of luxury living with limited apartments available. The construction is moving at an incredible pace, ensuring your dream home becomes a reality. And in 2024, get ready for an unparalleled shopping experience as our 3-story retail mall comes to life. Stay tuned for exclusive updates showcasing the remarkable speed of progress. We're luxury who whispers at every turn. Inquire now and secure your dream. एक कप और है कितनों का बहाना, एक कप और तुम है एक और कप चाय, मैं एक और कप चाय, टपाल दानेदार। Visconi Cakes presents soft, creamy, chewy fudge brownie. Chocolatey goodness every day. अब डेटा मिले एक्सट्रीम विद मंथली सुप्रीम। लगाए और पाए पूरे 20 GB डेटा और इसके साथ 500 अदर नेटवर्क मिनट्स और 5000 जोंग मिनट्स और SMS सिर्फ 999 रुपए के लोड में। अभी *3030# मिलाएं। Sound 4G। Hello everyone and thank you for being here today. इस स्कॉलरशिप पे जितना मेरा हक है उतना ही मेरे 2 खास दोस्तों का। एक दिन मैंने कहा ड्राइवर नहीं है, मैं आज कॉलेज नहीं आऊंगी। Guess what they did? शाम को घर आए, गाड़ी निकाली और कहा चलाओ इसे। उस दिन से रोज I pick them for college. So thank you उन दोस्तों के लिए जो दोस्तों में हमेशा कुछ खास देखते हैं। दोस्ती की इसी मिठास के लिए बना है कैंडी, क्रंची मजे के साथ। कैंडी में वो खास मिठास है जो किसी और में कहाँ। मंथली अल्टीमेट ऑफर अब 1000 रुपए में 200 GB डेटा और 1200 अदर नेटवर्क मिनट्स। तो अभी अपनी करीबी रिटेलर माई टेलीनॉर ऐप या इजी पैसा से ऑफर लगवाइए। डेटॉल स्किन केयर, क्योंकि ब्यूटीफुल स्किन है जर्म फ्री स्किन। इसका स्किन केयर फॉर्मूला दे पिंपल्स फैलाने वाले जर्म से हिफाजत और इसके एडेड मॉइस्चराइजर्स रखें स्किन को सॉफ्ट महकती खुशबू के साथ। डेटॉल स्किन केयर, क्योंकि ब्यूटीफुल स्किन है जर्म फ्री स्किन। एक कप और है कितनों का बहाना, एक कप और तुम है एक और कप चाय, मैं एक और कप चाय, टपाल दानेदार। झलक ब्यूटी क्रीम बनाए चार्मिंग, ग्लोइंग हमेशा। क्लिक क्लिक ग्लो। तेरे मेरे साथ से नहीं कुछ भी ऊपरी, सीधी सादी खुशी है सब तक। दोस्ती की इसी मिठास के लिए बना है कैंडी, क्रंची मजे के साथ। कैंडी में वो खास मिठास है जो किसी और में कहाँ। झलक ब्यूटी क्रीम पिंपल्स हटाए, डार्क सर्कल्स घटाए। क्लिक क्लिक ग्लो। जब सिर्फ पेंट के पैसे देंगे तो बचत तो होगी। मास्टर पेंट लगवाएं और टोकन के इजाफी खर्चे से छुटकारा पाएं। पेंट के पैसे दो, टोकन के नहीं। पावरफुल ड्यूरेबल मोटर से चाहे जितने ही कपड़े हों ये चलती जाए और रॉयल ड्रायर कपड़ों को करे इंस्टेंट ड्राई। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। डेटॉल स्किन केयर, क्योंकि ब्यूटीफुल स्किन है जर्म फ्री स्किन। इसका स्किन केयर फॉर्मूला दे पिंपल्स फैलाने वाले जर्म से हिफाजत और इसके एडेड मॉइस्चराइजर्स रखें स्किन को सॉफ्ट महकती खुशबू के साथ। डेटॉल स्किन केयर, क्योंकि ब्यूटीफुल स्किन है जर्म फ्री स्किन। अलरहमान गार्डन फेज 7 मेडिकल सिटी तो है जहाँ मिले जिंदगी की हर खुशी, आपकी खुशियों का ज़ामिन। अलरहमान डेवलपर्स। ब्लीनी हेयर कलर, बाल डैमेज करता नहीं, स्किन पे चढ़ता नहीं। ब्लीनी हेयर कलर, हर रंग में लगो यंग। मंथली अल्टीमेट ऑफर अब 1000 रुपए में 200 GB डेटा और 1200 अदर नेटवर्क मिनट्स। तो अभी अपनी करीबी रिटेलर माई टेलीनॉर ऐप या इजी पैसा से ऑफर लगवाइए। रंगों की दुनिया में सबसे रंगीन एहसास निपॉन पेंट्स। हाईटेक जापानीज टेक्नोलॉजी से बना निपॉन पेंट, एशियाज नंबर 1 पेंट ब्रांड। जैज मंथली यूट्यूब एंड सोशल ऑफर पाएं 15 GB इंटरनेट, 50 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, 500 जैज मिनट्स और SMS सिर्फ 380 रुपए की डिस्काउंटेड प्राइस में। *620# कोड मिलाएं। सुपर नहीं तो 4G नहीं। जैज सुपर 4G।
This hourly clock is brought to you by Jazz monthly YouTube and social offer. These headline news are brought to you by रखे कपड़े नर्म मुलायम, soft. सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म. The elections were not held in accordance with your own constitution. So far, that's what I've understood. एक दो पोस्ट तो होती हैं, अनअपोज्ड हो जाते हैं लोग, सारे के सारे अनअपोज्ड आ गए. ये अजीब सा इत्तेफाक है या क्या है? पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत जारी. चीफ जस्टिस ने पूछा, पेशावर में किस जगह पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, रिकॉर्ड पर तो कुछ नहीं है. पार्टी अरकान को कैसे मालूम हुआ कि वोट डालने कहां जाना है. हामिद खान ने कहा, चमकनी में हुए. जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, चमकनी तो एक छोटा सा गांव है, गुमनाम गांव में इंतखाबात क्यों कराए. नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा, व्हाट्सएप पर लोगों को बताया था और लोग पहुंचे भी थे, वीडियो मौजूद है, अदालत में चला लें. चीफ जस्टिस ने कहा, वीडियोस बाहर जाकर चला लें, हम दस्तावेज पर केस चलाते हैं. चीफ जस्टिस ने पूछा, जब आपकी दरखास्त लाहौर में जेर समाअत थी तो पेशावर क्यों गए. मनपसंद अदालतों से रुजू करने से सिस्टम खराब होता है. जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बिला मुकाबला इंतखाब की रिवायत क्या सिर्फ उनकी है या दीगर जमातों में भी है. लाहौर लिए चलेंगे, जहां पर बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं. मुझे खुशी हो रही है ये अनाउंस करने में भी कि आज बिलावल साहब ने भी लाइफ मेंबरशिप ली है मिनहाजुल कुरान की, और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि ये सफर जारी और सारी रहेगा. आगे भी हमारा आपस का ताउन, आपस की जो मोहब्बत है, इनको हमने डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई. मोहतरमा की जो विजिट्स थी, जरदारी साहब की जो विजिट्स थी, और मोहतरमा जो खुसूसी शफकत और मोहब्बत का रिश्ता था पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद में, जिसको वहां एक सफर तय हुआ शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा का और डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहिब का. इकट्ठे जो सफर था जद्दोजहद का, जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और एक इंडिपेंडेंट आजाद इस्लामी फलाही रियासत के क़याम के लिए, जो हमारा हमेशा से ख्वाब रहा है कि पाकिस्तान एक मॉडरेट, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी हो, इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए. उसी सिलसिले में बिलावल साहब को हम वेलकम कर रहे हैं, और ये एक वर्ल्ड वाइड हमारी तंजीम है, और अदद मरतबा बेनजीर साहिबा, शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा लंदन भी तशरीफ लाई और भी हमारे दीगर मराकज़ पे गईं, और हम उम्मीद करते हैं कि यह ट्रेडिशन आगे भी चलेगी. हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और इस वक्त चाहिए कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल इमेज है उस पर काम किया जाए, और उस इमेज को आगे ले जाने के लिए नई प्रोग्रेसिव और जो लीडरशिप है उसको आगे आना चाहिए. और इसीलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, अगर हमने कमिटी ऑफ नेशंस में इकट्ठे और एक बावकार मकाम हासिल करना है, तो हमें अपना आउटलुक बदलना होगा, तालीमी निज़ाम पे काम करना होगा, अदल के निज़ाम पे काम करना होगा. बिलावल भुट्टो साहब ने आज यादगार शोहदा, मॉडल टाउन के जो शोहदा हैं उनकी यादगार पे भी फूल चढ़ाए, और हमने इनको ब्रीफ भी किया कि मॉडल टाउन के शोहदा के वरसा के साथ हम खड़े हैं, उनके लिए इंसाफ के हुसूल के लिए हम क्या कोशिशें कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान का जमहूरी सफर है उसके लिए हम क्या कोशिशें कर रहे हैं. इन्होंने अप्रिशिएट भी किया. बाकी ये जो फरमुदात हैं वो खुद आप लोगों के सामने बयान करेंगे. सवाल जवाब का सेशन शायद ज्यादा नहीं हो सकेगा. उसकी वजह यह है कि फॉग है और बिलावल साहब ने अभी मुल्तान तशरीफ ले जाना है, तो
وہ ہم زیادہ ڈیلے نہیں کر سکیں گے. حالانکہ ان کی بھی خواہش تھی, ہماری بھی خواہش تھی کہ ایک لمبا کوشچن آنسر سیشن نہیں ہو سکے, لیکن پرابیبلی وہ ممکن نہیں ہوگا. تو آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ آپ اگر کائنڈلی سے اے فیو ورڈز اینڈ اسپیک ٹو دا پریس. نہیں, بس آپ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج مجھے اس بات کا بڑا خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ جو ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور ہروں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ اور صدر زرداری نے بھی جو ساتھ تھا, اب وہ نیا نسل جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال کے اللہ تعالیٰ ہم اپنے بڑوں کا ہی جو لیگیسی ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم وہ پورا کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ مل کے وہ پورا کریں گے. کہ ہمارا خواہش ہے کہ ہم پاکستان کو ایک ماڈرن ایسا ریاست بنائیں جو کہ پوری دنیا میں اپنا اسپیس لے سکے. ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آئے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس نفرت اور اس تقسیم کی چاہے وہ سیاست ہو یا ہمارے معاشرے میں جو اس نفرت کی اضافہ ہوا ہے اس کا ہم مقابلہ کریں. ہم جانتے ہیں کہ پرامن طریقے سے ہم اس نفرت کی سیاست کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک نیا سوچ اور نیا سیاست تعارف کرانا چاہتے ہیں پاکستان میں, جس کا فوکس عوام کی خدمت میں ہو, نہ کہ کوئی ذاتی ایجنڈا کے ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جدوجہد میں ہم ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی نہ صرف پاکستان میں مگر دنیا بھر میں یہ جو پاکستان کا اصل پرامن چہرہ ہے ہم دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے, اور اسی سے ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان میں بھی پاکستان کے عوام کے لیے بھی وہ ترقی کے راستے کھولیں گے تاکہ ان کا زندگی میں آسانیاں آئیں, ان کے تکلیف میں اضافہ نہ ہو. تو ایک تو میں بہت خوش ہوں کہ وہ ہم انشاءاللہ تعالی سفر کا آغاز جو ہمارے بڑوں نے کیا تھا وہ ہم مل کے آگے اس کو لے کے جائیں گے. ساتھ ساتھ گندپور صاحب جیسے کہہ رہا تھا کہ جہاں تک ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے اس ایشو پہ بھی مجھے نہ صرف بریف کیا مجھے دکھایا گیا جہاں آج تک انہوں نے وہ سارے ایریاز جہاں سے انہوں نے حملہ کیا تھا ابھی تک ان کے مارکس ہیں اپنے بلٹس کے توڑ کے یا جو بھی ان کا اس دن ہوا تھا وہ تمام چیزیں آج بھی موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے یا یہ جو خواہش ہے کہ ایک پارشل انویسٹیگیشن کیا جائے اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہو ان کو اس کا سزا ملنا چاہیے. یہ کوئی دس از ناٹ این ایکسٹریم ڈیمانڈ, دس از اے ویری ریزنیبل ڈیمانڈ. یہ ان کا حق ہے, انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ ایک پورے دنیا کے سامنے پورا پاکستان کے سامنے ہم نے ٹی وی اسکرینز پہ ایک واقعہ دیکھا اور آج تک کبھی کسی اسٹے آرڈر کی وجہ سے جو بھی لیگل مشکلات ہیں ہم چاہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی ان کے اس مطالبہ میں اپنا ہم سب کا مطالبہ ہے کہ ایک صاف و شفاف تحقیقات کیا جائے. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ تعالی اب ہم مل کے محنت کریں گے, ہم مل کر جدوجہد کریں گے. ہمارا نظریہ ایک ہے, ہمارا سوچ ایک ہے, ہمارا موقف ایک ہے اور ہمارا ساتھ میں انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف پاکستان میں مگر پوری دنیا میں ہمارا ملک کا اصل چہرہ, ہمارا مذہب کا اصل چہرہ سامنے لے کر آئیں گے. آپ سب کا یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون چاہ رہی ہے کہ عمران خان کو نہ اس کا بدلے کا نشان ملے اور پی ٹی آئی کو اڑا دیا جائے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں لیول پلینگ ملے جائے, آپ اس کا ساتھ دیں اور جمہوریت کے لیے ان کو ساتھ لے کے الیکشن لڑے اور انہیں بدلے کا نشان ملنا چاہیے؟ یہ تو اب سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن اور جو پارٹیز ہے ان کے درمیان ہے, 1-2 دن کی بات ہے, ہمیں پتہ چلے گا. یہ سے زیادہ اب میرا ساتھ لینا چاہیے. جی میں اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں ویسے بھی پیپلز پارٹی کی صاف کافی زیادہ آواز میری
साख वैसे भी काफी ज्यादा कमजोर है। इलेक्शन सर पे और हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी लाहौर में काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है, तो क्या ये एक्टिवनेस आप लोग की इलेक्शन तक होंगी या बाद में भी रहेगी? दूसरा सवाल मेरा ये कि बलोचिस्तान के मसाइल का आपको बखूबी पता है, हर पार्टी ने अपना मंशूर पेश किया, आपने भी पेश किया है। वहाँ पर मिसिंग पीपल्स का जो केस चले उसको आप कैसे देखेंगे इब्तिदा में? और 127 में क्या मोहम्मद लीग ने आपकी हिमायत करती है, ये भी साफ सुना। बिल्कुल, उन्होंने राजा साहब बात करेंगे। जवाब दे। अच्छा, जहाँ तक आपका बलोचिस्तान का, हम अपना जो अवामी मुआशी मुआहिदा है उसमें मैं ना सिर्फ ज्यादा जोर दे रहा हूँ, मैंने उस चीज को ना सिर्फ लॉन्च किया है और जगह जगह लेके जा रहे हैं, और उसका तफसील में भी मैं चाह रहा हूँ कि या कोई सेमिनार या प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूं। जो हमारा पूरा का पूरा मंशूर है उसमें हमने वाज़ेह तौर पे, जो चाहे वो बलोचिस्तान हो या दूसरे सूबे की बात हो या मुख्तलिफ इश्यूज की जो तफसील पॉलिसी की डॉक्यूमेंट होता है वो उस मंशूर में होगा। और जहाँ तक हमारा सियासी एक्टिविटीज की बात है, मैं तो मुसलसल ना सिर्फ इस महीने के लिए, लेकिन मैं तो मुसलसल कैंपेन मोड में रहा हूँ, चाहे वो 2018 से लेके उसके बाद का अपोजिशन की सियासत से लेके इवन जब हम हुकूमत में हैं तो फिर भी हमारा हम पब्लिक में हमारा एक्टिविटीज, चाहे वो कन्वेंशंस हो, चाहे वो जलसे जुलूस हो, या जो भी हमारा काम है वो चलता रहा। और बाकी जहाँ तक इलेक्शन कैंपेन की बात है, हमने तो कब से शुरू किया था, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अवाम का ही साथ चाहते हैं। शायद दूसरों कहीं और के दूसरी तरफ देख रहे थे, मगर हम अवाम की तरफ देख रहे हैं, अवाम पे भरोसा करते हैं। तो ये आपने बात करना था इसका सवाल के जवाब। देखें, इस तरह है कि मेरा ख्याल है कि चूंकि ये पहला विजिट था मिनहाजुल कुरान का, हमने जो बिलावल साहब ने कहा फ्यूचर में इंटरनेशनली पाकिस्तान के इमेज को इम्प्रूव करने के लिए और पाकिस्तान का जो चेहरा है, जो मॉडरेट चेहरा है, उसको उजागर करने के लिए हम लोग इकट्ठे काम करेंगे। जहां तक सियासत है, ये तो एक टेम्परेरी फेज है। इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने तो आज 127 की बात ही नहीं की, उन्होंने तो ओवरऑल डिस्कशन हुई है। उस पे मोहतरम नैयर बुखारी साहब एक्स चेयरमैन सेनेट हैं, ये तशरीफ लाए हैं हमारे पास, मोहतरम राजा परवेज अशरफ साहब, उसकी मोडेलिटीज हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। बिलावल साहब ने तो ये रिक्वेस्ट की ही नहीं है और ना ही इस मौजू पे गुफ्तगू की है। वो तो ही हैज कम एज अ फ्रेंड ऑफ मिनहाजुल कुरान एंड टू रिवाइव द ट्रेडिशन ऑफ हिज मदर। ये बताइएगा कि तारीफ के तालिब इल्म हैं बिलावल साहब, हमने ये देखा कि भुट्टोज और एंटी भुट्टोज के दरमियान सियासत में मुकाबले होते रहे। आज तक जो है कबूलियत और मकबूलियत की जमातों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। आप समझते हैं कि आप कबूलियत की जमातों की तरफ से नुमाइंदगी करते हैं, चूंकि आप पीटीएम हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा आपकी कारकर्दगी जो हम समझते हैं पिछली पीटीएम हुकूमत की, इस पे तो मियां शहबाज शरीफ भी फख्र महसूस नहीं कर रहे। आपने उनका साथ दिया, हर मुश्किल वक्त में मुफाहमत की सियासत के नाम पर उनका साथ दिया। ये फरमाइए, आप इलेक्शन जीतने के बाद आपकी पार्टी अगर इक़्तिदार में आती है तो क्या नवाज शरीफ का साथ देंगे, उन्हें साथ मिलाएंगे या उनके बगैर हुकूमत बनाने की पोजीशन? सर, हमने तो कहा है कि अंग्रेजी में एक कहावत है, एक सेइंग है कि फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। तो हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम जो सियासत कर रहे हैं एक बिल्कुल ही एक नया सोच है, एक वाज़े एक आप कंपैरिजन करें कि जो दोनों दूसरे सियासी जमातें हैं उनका सियासत एक जाती दुश्मनी पे पहुंच चुका है। वो तो जाती अना की एक इस हद तक लेके गए हैं हमारा सियासत को, हमारा मुल्क को, कि उनको फिक्र ही नहीं है कि इसका नुकसान मुल्क पे, मईशत पे, हमारे अवाम पे क्या हो। हमारा जो पैगाम है
وہ یہ ہے کہ ہم نفرت اور تقسیم کو سیاست کا مقابلہ کریں گے، عوام کی خدمت کی سیاست کریں گے، اور ہم وہ واحد جماعت ہے جس میں وہ صلاحیت ہے. ہمارا تاریخ بھی یہ رہا ہے کہ ہم سب ساتھ لے کے چلتے ہیں اور پورا ملک کو ایک کر کے، چاہے وہ ہمارا معاشی بحران ہو، چاہے وہ ہمارا سیکیورٹی کے مسائل ہو، چاہے وہ ہمارا خارجہ سطح پہ مشکلات ہو، ہمارا خواہش یہ ہے کہ ہم پورا ملک کو ملا کے ان کا مقابلہ کریں. مگر ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر وہی سلسلہ ہم نے برقرار رکھنا ہے، اور آپ سوچیں کہ اگر میاں صاحب وزیر اعظم بنتا ہے تو اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ ایجنڈا یہ ہوگا کہ میں نے اپنے سیاسی مخالفین کو بند رکھنا ہے، میں نے انتقامی سیاست جاری رکھنا ہے، میں نے تو ان سب سے حساب لینا ہے جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا تھا. وہ ماضی پہ دیکھتے ہوئے آج کو نقصان پہنچائے گا، آج کے عوام کو نقصان پہنچائے گا. خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کی طرف سے اگر حکومت ان کو ملا تو آپ مجھے بتائیں ان کا کیا مقصد ہوگا؟ عوام کی ترقی، مہنگائی کا مقابلہ. خان صاحب جب جیل سے باہر تھا تب بھی کہتا تھا کہ یہ مہنگائی تو میرا ایشو نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے حکومت بنے جو سیاسی انتقام کے بجائے اپنے سیاسی مخالف کے پیچھے وہ لڑائی اور ذاتیات کی بجائے ہم اپنا فوکس عوام کے ان مسائل پہ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اس کو آئی تھنک ویل ناٹ ٹیک بس یہ اس سے پہلے جو ہے جو عمران خان ہے انہوں نے بھی لاکھوں کروڑ کا وعدہ کیا تھا، آپ نے اس میں 300 یونٹ پہ بجلی بھی ایڈ کر دی. یہ سیاسی نعرہ ہے جو واقعی سنجیدگی سے اب یہی تو پوائنٹ ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں میں یہی فرق ہے. وہ نعرے لگاتے ہیں، ہم نہ صرف وعدے کرتے ہیں مگر جو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم وہ پورے کرتے ہیں. یہ تمام جو پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ کا 10 نکات ہیں، یہ تمام کے تمام پوائنٹس کا ہمارے پاس نہ صرف پلان ہے، نہ صرف فائنانسنگ ہے، مگر ساتھ ہم نے کسی نہ کسی صورت میں سندھ میں ان کا کوئی پائلٹ پروگرام یا کسی ایک، جہاں تک ہیلتھ کی بات ہے ہم نے تو وہ تو ہر ڈسٹرکٹ میں کیا ہے، مگر کسی نہ کسی طریقے سے اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کیا ہے. آپ نے جو گھروں کی بات کی، سیلاب کے بعد ہم سندھ میں 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں، وہ کام شروع ہو چکا ہے. ہم نہ صرف پکا گھر بنا رہے ہیں مگر ان خواتین کو مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں. تو اگر ایک صوبہ میں 20 لاکھ گھر بنانے کا منصوبہ نہ صرف شروع کر سکتا ہوں، اس کا فائنانسنگ کا بندوبست کر سکتا ہوں، اور یہ اب کام ہو رہا ہے، تو اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ ملک بھر میں ہم 30 لاکھ گھر بنائیں. جہاں تک 300 یونٹ کی بات ہے، میں سولرائزیشن کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کریں گے تاکہ آپ اس یونٹ تک مفت بجلی پیدا کر سکے اپنا استعمال کے لیے. یہ ہمارے لیے ایک ضروری ایک سٹیپ ہے، نہ صرف موسمی تبدیلی کے حوالے سے مگر مہنگائی کے حوالے سے. اور ہم نے سندھ میں کاربن کریڈٹس کا ایک انیشیٹو شروع کیا، جس سے ہم نے پودا پلانٹ کیے ہیں، اس سے $20 ملین کمائے ہیں. اور ہم اسی کاربن کریڈٹ ماڈل کو استعمال کر کے انشاءاللہ تعالی نہ صرف اپنے غریب ترین لوگوں کو یہ سولر پہنچا کے اس کو یہ سہولت فراہم کریں گے، مگر اس انیشیٹو سے ہم کاربن کریڈٹس پاکستان کے لیے کمائیں گے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نہ صرف وعدے ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں پورا کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جی، تھینک یو سو مچ. تھینک یو. بلاول بھٹو زرداری پاکستانی عوامی تحریک کے رہنما خرم نواز گنڈاپور کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے. کہنا تھا کہ ہماری ذمہ داری ہے اپنے بڑوں کی ذمہ داری پوری کریں، چاہتے ہیں نفرت اور تقسیم کی سیاست کا مقابلہ کریں. ہماری خواہش ہے پاکستان کو جدید ریاست بنائیں. NA 264 سے پیپلز پارٹی امیدوار جمال ریسانی الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دیے گئے ہیں. ٹریبونل نے جمال ریسانی کے کاغذات کی منظوری کا فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا. جسٹس اعجاز سواتی اور جسٹس روزی خان پر مشتمل بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. ٹریبونل نے نگراں کابینہ کے حصہ لینے اور ووٹ کالعدم کا اندراج پر کاغذات مسترد کیے ہیں. اہم خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں.
NA 264 से PP उम्मीदवार जमाल रईसानी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिए गए हैं। ट्रिब्यूनल ने जमाल रईसानी के कागजात की मंजूरी का फैसला कलअदम करार दिया था। कराची के इलाके बल्दिया गुलशन गाजी एहसान मोहल्ला में घर में आग लगने से बच्चियों समेत 3 अफराद झुलस कर जाम बहक हो गए हैं। आपको अपडेट करें, अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है। वाकये में बच्चियों समेत 3 अफराद झुलस कर जाम बहक हो गए हैं। कराची में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कराची के इलाके बल्दिया गुलशन गाजी एहसान मोहल्ला में घर में आग लगने से बच्चियों समेत 3 अफराद झुलस कर जाम बहक हो गए। कराची के इलाके लाइन्स एरिया के करीब ट्रैफिक पुलिस अफसरान और एहलकारों की बर्वक्त कार्रवाई में 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शहरी से मोबाइल छीनने वाले 2 डाकुओं को मौके से पकड़ लिया। नजीर शाह से मजीद जानेंगे। नजीर, आगाह कीजिएगा इस बारे में। बिल्कुल, देखिए लाइन्स एरिया के करीब शहरी से मुलजिमान मोबाइल फोन छीनकर फरार हो रहे थे कि इसी दौरान शहरी उनके पीछे भागा और उसने वहां मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को इतला दी कि मुलजिमान मोबाइल छीन के भाग रहे, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस अफसर की जानिब से एहलकारों के साथ मिलकर 2 डाकुओं को पकड़ा गया और उसके बाद पुलिस बुलाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि शहरी की जानिब से दोनों डाकुओं पर बदतरीन तशद्दुद भी किया गया और पुलिस बुलाकर इन दोनों मुलजिमान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जी शुक्रिया नजीर शाह। PTI को इंतखाबी निशान मिलने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। बराह रास्त लिए चलेंगे। फेडरेशन वाज नॉट अ पार्टी। दिखाएं जरा ऑर्डर दोबारा सर। पेज 28 This is one of your grounds in the petition. I must compliment my brother. He's read the petition. I didn't get opportunity to read it. इसमें पहले बताएं पार्टीज किधर हैं? Sir, the parties are there. On which page? Petition कहाँ है? Sorry. Petition, my lord, is at page 30 to 53. If your lordship, I want to see the array of parties. They are there on page 31. ECP is page Election Commission of Pakistan, and then these are the private complainants, my lord, the PTI complainants, and that's it. Pro forma respondents. Pro forma respondents हो गए. And then your lordship will see, they go all the way. What is the point involved? They go all the way to 15. You are on notice. My lord, Election Commission is a party. Election Commission is a party. My submission is that if a question arises with regard to the interpretation of the Constitution under Order 27A of the CPC, a notice to the Attorney General is mandatory in view of the... No, but if we agree with you, then we can't hear this case. Then it will be a 5-member bench. No, my lord, my submission is this. ये आप सिंपल कह सकते हैं कि नोटिस देना चाहिए थी 27 की, बस बात खत्म। बस यही बात खत्म। मजीद बात करेंगे? नहीं, मजीद नहीं कर रहा। वो फिर आ जाएगा सेक्शन 4 है या क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का। जी सर, then it will require 5-member bench, not less than 5 members. चले वो आप काबिल वकील आपके नहीं थे उधर? So I hope you're not saying that the council representing the Election Commission of Pakistan before the Peshawar High Court was not a Qabil. No, the Election Commission don't say this. The Election Commission of Pakistan was very competently represented. I'm just pointing it out. My lord, the other... that was just a side note. My lord, saying so. Other issue is that a number of respondents were not even served. Respondents number 3, 4, 5, 9 and 11 were not served. Private respondents को सुना या नहीं सुना? The complainants before you. Some were heard, but the following number 3, 4, 5, 9 and 11 were not even served. इनके वकील तो थे, देखें 2 and 7 के भी थे, 8 के भी थे, 10 के भी थे, 12 के भी थे, जी सर, और 13 के भी थे. अब वो कोई सर्विस अवॉइड कर रहा है, इलेक्शन ही खत्म हो जाए. 3, 4, 5, 9, 11 के नहीं थे, but नहीं वो बात मेरे ख्याल में ज्यादा इलेक्शन मैटर्स में जरा लचक रखना चाहिए. अगर हम सब पे सर्विस को जान से अवॉइड करेगा कि इलेक्शन गुजर जाए फिर मैं सर्विस करूंगा. My lord, the last submission relates to the technical objection raised. My lord, when your lordship goes back all the way up to the case of Javed Hashmi, your lordship will see it is reported as PLD 1989 Supreme Court. PLD 1989 Supreme Court, page 396. This is just to show your lordship the title of the parties. ये आपकी बुकलेट में नहीं है ना? सर
ये बुकलेट में नहीं है सर जी, इसमें because this was a preliminary objection raised. Now your lordship may just look at the title of the parties. This is a 5-member bench. Election Commission of Pakistan was the petitioner. तो आप कह रहे हैं कि ये ग्राउंड नहीं ले सकते हैं. That is the submission, my lord. How do you distinguish those two cases? My lord, that learned senior counsel has cited. My lord, in neither of those cases relate to the election commission. To start with, I will also seek your lordship's leave to place on record a list of 35 cases where your lordships are dealing with appeals filed by election commission. And your lordship may already also consider one point. Please give a list to Mr. Khan Sahab. Khan Sahab को भी दीजिए. जी. पेंडिंग तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, फिर भी आ सकता है. Disposed of the list. And your lordship may also see your lordship's judgment on 22nd. से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Decided. जी सर. 2nd of January. Disposed of, I don't know what it means. It could be dismissed for non-prosecution. सर ये decided थे. ये अभी जो most recent है, ये 2 जनवरी 2024 का है by this very bench. देखिए बुनियादी सी बात है. I don't know. If you can be sued, so can you sue. I mean, ये तो बड़ा अजीब सा होगा ना. You can be sued, suffer the consequences, and you can't even appeal. And the second, I don't know. It's not. The second doesn't sound fair. The second submission would be. या तो कहेंगे you can't be sued. फिर तो वो उनको मसला खड़ा हो जाएगा. You can't file it against ECB. My lord, the reason why I pointed out federation and all that was that when your lordship looked at the array of parties on page 31, the only official party is the election commission. If I cannot sue, then a judgment which will relate to कमीशन जावेद हाशमी के केस में इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का जजमेंट जो रिट पिटीशन में फाइल हुआ. जी रिट पिटीशन में. My lord, and it stands to reason because in this case, if your lordship examines page 31, I am the only official respondent who is there. If I can't challenge it, then there can be no challenge, and the Peshawar High Court judgment will have finality, and your lordships will have no power under 185. Now, we could probably carve out an exception, which I don't think would be applicable, would be if an allegation of a personal nature is made against a particular member or members of the Election Commission of Pakistan. That you as Election Commission cannot challenge it, that particular member. Suppose the writ of quo warranto, but you can't hold office. So naturally it doesn't affect the Election Commission of Pakistan. And that member may challenge it, but not the Election Commission. But I mean, I don't know. Does it not stand to reason if you can be sued? So yes, can you sue? That is our submission. That is our submission. And the two-sided judgments were dealing with statutory bodies. Yes. So I don't know how persuasive they are. Anyways, we keep our mind open. This is an electoral body which makes all these decisions. Got it. Anything else? That's all. चलिए आइए खान साहब, आप कल शुरू करना पसंद फरमाएंगे? आप कल शुरू करना पसंद फरमाएंगे या आज? आपकी मर्जी है. फ्रेश? You look tired. We are also tired. Your Lordship was very kind to offer that it can be on Saturday morning as well. So, हाँ, अगर खत्म नहीं हुआ हम चलाएंगे. देखें, हमारे आपको बार-बार हम ये कह रहे हैं इस अदालत से इलेक्शन हम करवाएं ना चाहते हैं. सब लोग भी ज्वाइन कर ले ना कि इलेक्शन होना चाहिए, बस जी हो. बिल्कुल बात तो वहीं पर है. कल का आपका क्या? कल कितने बजे रखें? कल जी जैसे नहीं आपकी मर्जी है. देखिए असूलन कल के हफ्ता है ना, हफ्ते को कोर्ट बैठती नहीं, मगर हम आपकी खातिर बैठे हैं. जो टाइम आप कहेंगे हम बैठेंगे. नहीं आप बताएंगे. मॉर्निंग आवर्स बताएं. आप नहीं आप बताएंगे. आप इतनी तो हम कदर करते हैं सीनियर मुकला की कि उनसे टाइम पूछ लें. अगर आप 6 बजे कहेंगे तो शायद हम कहेंगे नहीं सर आज आगे बढ़ा दें. Let it be 9:30 then as usual. आप ठीक है, कुछ आपको कुछ गाइड कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस. You want to make it 10? Actually, some instructions. 10 बजे कर लें. We will also put in some
thing in writing, because particularly the questions that have been raised, which I'd like to. Would you want? Have you been provided with these books? मिल गई आपको? जी जो इन्होंने कुछ ये केस लॉ की बुक्स हैं, दे दीजिएगा मखदूम साहब इनको एक सेट। आप कल बना के लाएंगे, कल ही लेके आएंगे जो भी पेपर्स आपने बनाने। तो चलिए 10 बजे रख लेते हैं, हो सकता है फोटो कॉपी वगैरह में टाइम लग जाता है, तो 10 बजे वो आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हियरिंग भी हम ले सकते हैं, मगर आगाज तो कर लेना जरा, इस बात को खत्म कर लें वन वे और दी अदर। ठीक है सर, वी आर इन योर हैंड्स, whatever you want we will accommodate you to the extent of time. kind of your option. My lord, ये ना समझें कि हम आपका इलेक्शन आपको सुनेंगे और आपको भी सुनेंगे जी, मगर आपके कोई अच्छा हाँ एक बात है, कोई मजीद पॉइंट्स हैं उनके अलावा? जी मैं सिर्फ इजाफी गुजारिश करूंगा, मैं रिपीट आज नहीं कर सकते हैं, 2-4 पॉइंट 2-4 मिनट्स में आप कर दें, फिर इनको फ्रेश स्टार्ट मिल जाए। मैं बिल्कुल इजाजत देता, जल्दी कर जी बिल्कुल। पहली तो गुजारिश ये करता हूँ कि सर कि आई एम कॉन्शियस। आप उनसे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? जी करता हूँ। मैं सिर्फ ये वजाहत करना चाहता हूँ कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो केस प्रेजेंट किया है जी, आप रेस्पोंडेंट नंबर 10 जी 10 अकबर एस बाबर, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो heard in Peshawar or not? No जी, we were not served notice and I could not. आपको पता नहीं चला अखबार वगैरह में पहुंच जाते? What I learnt was that a notice will be issued, but it was not issued then. If I have to go by public notice क्या पहुंच जाते हैं? मैं आज हमने नोटिस तो नहीं किया है ना जी। आज साहब देखें अब ये कितने चुस्त हैं, पहुंच गए जी। आप भी थोड़ी चुस्ती दिखा देते। अपनी जातियत तक मैं इधर था नहीं, वरना मैं जरूर पहुंच जाता, क्लाइंट नहीं पहुंचा। चलिए खैर इस पे कुछ ज्यादा वजन नहीं इस बात में। गुजारिश आपको देखिए एक बात होती है, एक चीज रिपोर्ट हो रही है मीडिया में सब में जी, अगर आप वाकई क्या पहुंच जाते, चलिए उस बात को छोड़े, आगे बढ़िए। मैं सिर्फ फैक्चुअल गुजारिश आगे बढ़िए। मेरा इसमें मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि मैं जो चंद आइन की शिक है, खासतौर पे 17(2) वो पढ़ना चाहता हूँ। शिक तो देखिए सुन लेंगे, आपका जो अपना स्टेटस है ना वो बताइए। स्टिल यू आर ए मेंबर और नॉट? जी आई एम अ मेंबर, आई वाज अ फाउंडिंग मेंबर, आई हैव नॉट बीन रिमूव्ड फ्रॉम मेंबरशिप, नो शो कॉज एवर नोटिस, नेवर रिजाइंड, आई हैव नॉट रिजाइंड, आई हैव नॉट जॉइंड अनदर पार्टी एवर। ठीक है ना, रिमूव, ये फैक्ट है जी। और जिस तरह मैंने गुजारिश की कि इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला भी है, वो तो सुन लिया। अब मैं सिर्फ गुजारिश चाह रहे थे, सॉरी मालूम, आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, आपको जी मैं पहली तारीख को जो G8 का दफ्तर है, मरकजी दफ्तर, वहां गया, अपने साथ काफी 10-20 लोग लेकर गया, नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए गया, कागजात जमा कराने की जो भी तफासील थी उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए गया। मुझे कोई कागज या नॉमिनेशन पेपर या कोई रिक्वायरमेंट, कोई रूल प्रोसीजर नहीं दिया गया। मगर वो आपके हाथ है, कोई नॉमिनेशन पेपर की शक्ल हमें दिखाई? नहीं, मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं दिया गया। बल्कि आपको नहीं दिया गया, मगर वो क्या लगता शक्ल उसकी कैसी है? मैंने जो इलेक्शन कमीशन में प्रोसीडिंग्स हुई उसका रिकॉर्ड जो मेरे पास है उसमें भी मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी जी। अगर नॉमिनेशन का कोई फॉर्मेट था, पेपर था, मैंने नहीं देखा जी। इसमें अगला पॉइंट, और ये मैंने बड़ा वजाहत में जो अपनी मेरी शिकायत है, नॉमिनेशन पेपर डिड नॉट एग्जिस्ट, कुछ नहीं। अगर आप पेज 231 पे मेरी शिकायत का पैराग्राफ नंबर 2 देखेंगे, नॉमिनेशन फॉर्म मिला मेरे इल्म में नहीं है जी। अच्छा बताइए। तो पेज 231 में पैराग्राफ 2 में मैंने वाज़ेह तौर पर लिखा कि ऑन November 30 प्रेस रिलीज वाज इशूड ऑन बिहाफ ऑफ PTI कोर कमेटी स्टेटिंग that all arrangements have been completed for holding the intra-party elections on December 2, 2023. Copy pressly attached. The press release also stated the appointment of Mr. Niazullah Niazi as the PTI Chief Election Commissioner. The press release did not mention any other names of the PTI Federal Election Commission, nor did it share any other details regarding the intra-party election, including election rules and any regulations, detailed schedule of elections, nomination timeline and procedure, criteria for acceptance and rejection। लिख रहे हैं जी, ये मैंने जो कंप्लेंट दायर की इलेक्शन कमीशन को उसमें लिख रहा हूँ। इलेक्शन की डेट आपको पता थी जी? वो जो प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि 2 तारीख को। कॉपी आपने भेजी उनको, PTI को? जी उनके पास है, बिकॉज दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, दिस वाज अ कंप्लेंट टू द इलेक्शन कमीशन। कौन सी कह रहे हैं आप? प्रेस रिलीज जी ये 30 नवंबर को जो प्रेस रिलीज इशू की पार्टी ने कि हम इलेक्शन करने जा रहे हैं। लगी हुई है प्रेस रिलीज
प्रेस रिलीज सर आई हैव टू चेक अगर नहीं दिखा दीजिएगा। इलेक्शन से पहले इशू हुई थी प्रेस जी 30 नवंबर को हुई थी। अच्छा, और नेक्स्ट पॉइंट मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल 17 जो है उसमें दो पहलू हैं। एक तो जनरल है जो पार्टी के हवाले से है कि लोग पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, लेकिन जो मुझसे रेलिवेंट है वो 17(2) का मैं कुछ हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ सर। एवरी सिटीजन not being in the service of Pakistan shall have the right to form, ये पहला हिस्सा है जो सब आर्टिकल 1 में भी है, but the second one is more important to me, or be a member of a political party। तो फंडामेंटल राइट है किसी का भी कोई भी पार्टी को ज्वाइन कर लेना। और आगे है कि सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ। सो गुजारिश ये है कि किसी का भी किसी पार्टी का मेंबर बनना फंडामेंटल राइट है। मैं फाउंडिंग मेंबर हूं, था, आज भी हूं। मैंने आज तक कभी कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की, बल्कि मैं यही जद्दोजहद करता रहा कि इस पार्टी की इस्लाह अंदरूनी मामलात की हद तक हर पहलू में होनी चाहिए। और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, जो के साइट भी हुआ फॉरवर्ड फंडिंग का, वो भी उस काविश का एक नतीजा था। सो गुजारिश ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। अच्छा, ये जिक्र हुआ था फाउंडिंग मेंबर्स की, आपके पास लिस्ट है? मेरे पास पुराना आइन है जिसपे मेरा नाम है, मैं फराहम कर सकता हूँ। वो कल ले आइएगा। जी मैं जी और वो फाउंडिंग मेंबर्स में आप हैं कोई या नहीं है? सर आई हैव टू देख लीजिएगा। मुझे ये जरूर मालूम है कि मैं कल बता दीजिएगा, अगर या तो आज जवाब दें या फिर कल में। सर दूसरा, मैं सेक्शन 218(3) जिसका हवाला दिया गया है उसको मैं समझता हूं कि 17(2) के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्शन है सेक्शन 218 सब सेक्शन 3 जी आर्टिकल सब आर्टिकल 3 218 तो नहीं जिक्र किया। 218 It shall be the duty of the Election Commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary। अच्छा, आप आइन पढ़ रहे हैं? जी आइन का। तो उन्होंने पढ़ा जी वो पढ़ा। हाँ। मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूं कि इंडिविजुअल मेंबर के हवाले से 17(2) को, उस पोर्शन को, मेरी मेंबरशिप को 218(3) के साथ पढ़ना है और फिर 219(e) के साथ भी पढ़ना है। बट एक और आपकी मेंबरशिप का तो सवाल, उन्होंने क्या ऑब्जेक्ट किया है कि आप मेंबर नहीं है? पेशावर हाई कोर्ट में जो पिटीशन है वहां पर उन्होंने ये कहा कि इज नॉट अ मेंबर, और अभी भी शुरू में दिखाइए किस पैराग्राफ में कहा है। Respondents 2 to 15 are not members of PTI. Page 36, paragraph 11. Page 36, paragraph 11. जी. That the respondents 2 to 15, I was number 3 in that, are not members of PTI, nor contestants of any intra-party elections that have। ये तो एक जनरल डिनायल है। इन्होंने ये कहा। सो मेंबरशिप के हवाले से जनाब ने पूछा, हम इनको भी ये कह देते हैं कि किस बेसिस पे वो ये बात कर रहे हैं। जी जरूर, वो भी कल जवाब दे देंगे। और आप दिखाइए कि आप उसके वो क्या उसको कहते हैं, फाउंडिंग मेंबर को क्या कहेंगे? फाउंडिंग मेंबर ही था मैं, वो उसका सबूत दिखाइएगा। जी मैं अगला पॉइंट, मैं आर्टिकल 222 का हवाला भी देना चाहता हूं सर। आर्टिकल 220 जी आइन के सब एफ में, आर्टिकल 222 एफ जी आर्टिकल 222 ये कहता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मजलिस शूरा पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर सो मेनी थिंग्स। एफ में कहता है ऑल अदर मैटर्स नेसेसरी फॉर द ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द टू हाउसेज, द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड लोकल गवर्नमेंट्स। यहां पर रुकना चाहता हूं कि ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउसेज में अब 2017 का जब कानून आ गया है और उसमें इंट्रा पार्टी एक एम्फसाइज किया गया है कि एक अहम तरीकाकार है जो अंदरून में पार्टी होना चाहिए, तो ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउसेज नहीं हो सकती अगर पॉलिटिकल पार्टीज इंट्रा पार्टी इलेक्शन के साथ सही क़यादत पार्टी में नहीं आएगी और फिर वो पार्टी ना
फैसला करे कि कौन कौन से मुस्तहक लोग हैं जो नुमाइंदगी अवाम की करेंगे। चलिए आगे बढ़िए। और इसका जो एक्सेप्शन है सर, बट नो सच लॉ शैल हैव द इफेक्ट ऑफ टेकिंग अवे और अब्रिजिंग एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द कमिश्नर और द कमीशन। इसमें मेरी गुजारिश ये है कि ऑल्दो हमारे पास डिटेल्ड रीजंस नहीं है अभी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट या किसी कोर्ट को भी ये इख्तियार ना होगा कि वो कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन करे जिससे कमीशन के इख्तियारात में कमी आ रही हो, और जो उसकी ड्यूटी टू कंडक्ट अ फेयर इलेक्शन है और जो 218 का बेंचमार्क है। पेशावर हाई कोर्ट क्या नंबर था WP 6, वो मालूमात कर लें जरा रजिस्ट्रार से कि वो ऑर्डर आ गया है, और ऑर्डर आ गया है तो वो मंगवा लीजिए, और अगर नहीं आया तो कब तक आ रहा है ये भी पूछ लीजिएगा। जी सो ये वो इजाफी आईनी शिक है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। आगे बढ़िए। अब मैं सर इलेक्शन एक्ट पे आना चाहता हूँ। जी आ जाए। इंडिविजुअल कंप्लेनेंट के हवाले से सेक्शन 15 एक नई शिक है जिसमें कंप्लेंट्स की प्रोविजन, सेक्शन 15 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2000 कंप्लेंट्स, ये पहले रोपा में नहीं था। ये 15 ये कहता है एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय, हो गई बात, अगली बात। जी इसके बाद सर जो सेक्शंस है मैं 200 की तरफ आता हूं। 200 में मैं 200 सब सेक्शन 4 की तरफ निशानदाही करना चाहता हूं कि notwithstanding anything contained in subsection 1, a political party shall not, और इसका सब ए जो है propagate any opinion or act in a manner prejudicial to the fundamental principles enshrined in the constitution. So मेरा जो proposition है for consideration of the court वो ये है कि ये fundamental प्रिंसिपल इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और मुस्तकिल पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में बने ताकि जो हाउसेज हैं वो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट हो सकें, जो अवाम की प्रॉपर नुमाइंदगी कर सकें। जी इसके अलावा सर जो आई विल समराइज माई प्रोपोजिशन के कॉन्सिक्वेंसेज इंट्रा पार्टी इलेक्शन होल्ड ना करने के 3 हैं जो इन्विजिड हैं इलेक्शन एक्ट में। पहला सेक्शन 2025 में है जिसका एनलिस्टमेंट से ताल्लुक है। किससे? एनलिस्टमेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। रजिस्ट्रेशन? जी रजिस्ट्रेशन या एनलिस्टमेंट। व्हाट इज द वर्ड यूज्ड इन द एनलिस्टमेंट? एनलिस्टमेंट, ये मैं गुजारिश करूं। एनलिस्टमेंट, जी एनलिस्टमेंट। इसमें यह है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एनलिस्टमेंट के लिए आती है तो सेक्शन 202 ये कहता है कि आपने कुछ डिक्लेरेशंस या कोई सर्टिफिकेशंस देनी है, उसमें भी 209 का जिक्र है। तो अगर एक पार्टी जो 209 किसका? आइन का? इलेक्शंस एक्ट, जिसमें सर्टिफिकेशन है कि जी हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। कहने की गुजारिश ये है कि अगर कोई पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती ही नहीं है तो वो तो एनलिस्ट होने की भी एलिजिबल नहीं है। इन्होंने कराया। मैं आपको नहीं ये कह रहे हैं हमने कराया, अब कोई कंटेस्ट ना करे, हम कोई जबरदस्ती तो नहीं करवाएंगे उसको कंटेस्ट। बिल्कुल सही। मैं सिर्फ ये गुजारिश, क्या इलेक्शन खत्म हो जाता है इस बात पे? जी मैं उस पर आता हूं, लेकिन मैं सिर्फ गुजारिश ये कह रहा हूं कि 3 कॉन्सिक्वेंसेज हैं विज़ावी इंट्रा पार्टी इलेक्शन। हाँ। एक पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ये है कि पार्टी की एनलिस्टमेंट भी नहीं हो सकती। ठीक है आगे बढ़िए। दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये है जिसका जिक्र हुआ कि अगर सर्टिफिकेट फराहम नहीं किया जाता तो फाइन इम्पोज कर दिया जाएगा। ये सेक्शन 2085 में है। और तीसरा कॉन्सिक्वेंस है इन एलिजिबिलिटी ऑफ अ सिंबल। तीसरा कौन सा सेक्शन है? जी वो सेक्शन है 215, 4 and 5। 2115 सब सेक्शन 4 and 5। तो गुजारिश ये कि फोकस जो है पार्टी का वो तीसरे वाली कॉन्सिक्वेंस पे ज्यादा रहा। सिंबल नहीं मिला तो नुकसान आपको भी नहीं होगा? आप भी तो मेंबर है ना PTI के? फाउंडिंग मेंबर है आप, फाउंडिंग मेंबर। I am guilty of following the law and do not worry about the consequences. Anything, we are just asking a question. मेरी जात पे नहीं जी, मुझे तो फायदा होगा अगर पार्टी मुस्तहकम होगी। आप असूलों पे लड़ना चाहते हैं? जी आई एम गिल्टी ऑफ फॉलोइंग द लॉ। अगर उसका कोई नुकसान है तो ठीक है, हम सवाल पूछते जाएंगे, आप जवाब देते जाएंगे। जो फोकस रहा है आर्ग्यूमेंट का जो बज़ाहिर लग रहा है वो 3rd कॉन्सिक्वेंस पे है। सो फुल पर्सपेक्टिव ये है कि इससे अखज़ ये किया जाता है कि यही मुझे भी नहीं समझ आ रहा था, सब बातें चली गई हैं सिंबल पे। जी वो तो अगर इलेक्शन सही हो गया तो सब कुछ मिलना चाहिए, वो कॉन्सिक्वेंस है मेरे हिसाब से। अब सुनेंगे खान साहब को कल क्या कहते हैं।
बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस बीइंग नियर, तो मेरे ख्याल में सिंबल का फोकस है, बट कानून की मंशा ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन लाजिम है। कानून की बुनियादी मंशा है कि इलेक्शन कराओ जी, साफ शफाफ कराओ, फिर बाद में चीजें मिलती जाएंगी या नहीं मिलेंगी तुम्हें, वो तो एक तरह से सजा या जजा या सजा वाली बात आ गई ना जी। बिल्कुल, अब इट इज नॉट फॉर मी, कंप्लायंस वाली बात अलग है मेरे हिसाब से। आई डोंट नो जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा शिकवा जाती तौर पर एज ए कंप्लेनेंट ये है कि मुझे मौका नहीं फराहम किया गया, जिसकी वाज़ेह निशानदेही सेक्शन 208 सब 2 में भी की गई, जो हवाला दे दिया गया। मैं उसको रिपीट नहीं करता कि हर मेंबर को ये इख्तियार है कि उसको इक्वल प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू कंटेस्ट इलेक्शन। कोई बात, सो ये वो अजाफी प्रोविजंस हैं। आप इतने अरसे से पीटीआई को तंग क्यों कर रहे हैं? पीटीआई शायद मुझे तंग कर रही है सर, मैं तो अपना हक की खातिर लड़ रहा हूँ। ये तो ये आपकी जो कब से शुरू हो गई है? 2014 नवंबर से जी। उस वक्त क्या हो गया था 2014? उस वक्त पार्टी में फंड्स का मामला था सर। मेरा ख्याल था कि गैर उसमें प्रोहिबिटेड सोर्सेज है, फॉरेन फंडिंग तो एक जर्नलिस्टिक टर्म बन गई, लेकिन कानूनी मंशा ये थी कि प्रोहिबिटेड सोर्सेज से पैसे नहीं आने चाहिए। और प्रोहिबिटेड सोर्सेज क्या थी? वो ये थी कि मां सवाए इंडिविजुअल सिटीजन्स के और कोई पैसे पार्टी में नहीं दे सकता कानून के मुताबिक। तो मेरा ये कहना था कि हाँ, citizens of Pakistan, wherever they may be, can contribute to the political party, but who is not a citizen or somebody who is a corporate body, even a local company for that matter, cannot contribute to the funds. तो मेरी तो कंप्लेन उस नौयत की थी कि शफाफियत आए। Companies cannot contribute. The law said जी it could not. Which section? This was section 5 and 3 of the PPO, and this is also now in sections. खैर ये इसमें इशू नहीं है, बट इट वाज स्पेसिफिक प्रोविजन है जी कि सोर्स क्या होना। सो मेरा इस मामले में अभी यही गुजारिश है कि जो इलेक्शन था वो बिल्कुल शफाफ तरीके से नहीं हुआ। एक आपको चुपता हुआ सवाल पूछ सकते हैं? आप खुद खड़े हुए हैं या आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है? खुद ही खड़े हैं जी 2014 से। अच्छा, और इसमें आपने ये सवाल पूछा है तो मैं इजाजत हमारे जहन में जो बात होती मैं तो कह देता हूँ। आपकी इजाजत है तो मैं भी कैन स्पीक फ्रीली। यस, 2014 में जब मैंने कंप्लेन की थी, उस वक्त जो भी मामला मुहरकात थे, मेरी काविश जारी रही। आई फॉट सिंगल हैंडेडली अगेंस्ट the mindset that respectfully prevailed at the election commission, the mindset that was reflecting the government of that time and the powers that be. So I have stated, किसकी हुकूमत थी जी? हुकूमत तो एक है जो हर वक्त रहती है और एक हुकूमत है जो बदलती रहती है। तो मैं तो रेगुलेटरी स्ट्रगल और सियासी स्ट्रगल और प्रिंसिपल स्ट्रगल को परसिस्टेंटली विद सीरियस माइंडनेस परस्यू करता रहा हूं और अभी भी करता रहूंगा। जो भी आउटकम हो वो तो जनाब के हाथ में। डन, आई एम नथिंग फर्दर टू ऐड। ठीक है, बट आपको डॉक्यूमेंट ले आएगा जी? मैं इंशाल्लाह। ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह 10 बजे। खान साहब जी, ठीक है 10 बजे। तो वो इलेक्शन कमीशन वाले भी ले आए होंगे ना फाइल? आपने बोला था फाइल। वो फाइल आप ले आए, इलेक्शन कमीशन की फाइल, ओरिजिनल फाइल, वो हमें जरा छोड़ दीजिएगा। ओरिजिनल फाइल लाए हैं इस मैटर की? नहीं, राइट का क्या मतलब, लाए हैं या नहीं लाए? नहीं, हाँ छोड़िए, नहीं ले जाइए, गुम भी हो सकती है, कल ले आइएगा अगर लाए नहीं है। ठीक है, अगर कोई चीज देखना चाहे हम सब तो वो देख लेंगे। तो अगर हाँ ओरिजिनल फाइल जो भी इस मामले की है, वो लाहौर वाली, पेशावर वाली, इलेक्शन वाली, मतलब इलेक्शन से रिलेटेड जो भी बातें हैं, ठीक है 10 o'clock इसमें ऑर्डर लिख देते हैं आज का शॉर्टर से। हाँ ओके, कल का बेंच भी निकलवाएं, इशू कर दें। हाँ इसमें लिखें this civil petition for leave to appeal assails the order of the assails the order, किधर की ऑर्डर पेज, ऑर्डर किस पेज पे है? हाँ, assails the order dated 10 January 2024 of the Peshawar High Court, Peshawar, whereby it set aside
the decision کہیں گے یا judgment کہیں گے, the order of the Election Commission of Pakistan within bracket ECP dated 22 December 2023 and full stop and issued certain directions. The Election Commission, we are informed that the detailed reasons have not as yet been provided, but since the matter is time sensitive and as the general elections are scheduled for 8 February 2024 in Pakistan, this matter requires immediate attention. Also, accordingly, we proceeded to hear the matter. And heard Mr. Makhdoom Ali Khan and heard learned Mr. Makhdoom Ali Khan, senior ASC, full stop. Mr. Learned senior ASC, Mr. Hamid Khan has filed caveat. Yes. اچھا, وہ علی ظفر صاحب ہم سے بات کرنا چاہ رہے تھے ادھر سے, ان کو ریکویسٹ کر دیجئے کہ بہت مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی, ہوں گے تو وہ بے شک فوگ کے بعد پہنچے, کم از کم آپ کو سن لیں, تو وہ اگر کوئی بھی ایڈریس کرنا چاہے تو ان پرسن آ کے کر لے. نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, خالی سمپل نوٹس. اچھا, ادھر کون اٹارنی جنرل آفس بھی چودھری صاحب تو بیٹھے ہوئے تھے, ہیں وہ ہوں گے, وہ 27 کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, آپ اس میں پارٹی تو نہیں ہے, مگر اگر کوئی سوال اٹھ گیا تو ہم شاید پوچھ لیں آپ سے. ہاں اوکے, 27 کی ضرورت نہیں ہے, ویسے ڈی اے جی ہوتا ہے نا, ظاہر ہے فیڈریشن اور یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے. تو ضرورت پڑی ہم آپ سے پوچھیں گے, مگر ابھی میٹر تو لگتا نہیں ہے آپ سے کچھ پوچھیں. بہرحال پھر بھی آپ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کرنا چاہیں. آپ تو صبح سے بیٹھے تھے, سن رہے تھے نا سب کچھ, ٹھیک ہے. تو آپ کا ہم ویکینڈ بھی خراب کرنا چاہتے ہیں. فکر ہے میری نہیں ہے. اچھا, کیا لکھا ہے؟ And states that and has raised preliminary legal objection with regard to the maintainability of the instant petition, and states that he will expand further thereon tomorrow. Full stop. To be treated as parter to come up tomorrow at 10 a.m. The office to inquire from the Peshawar High Court whether the detailed reasons have come, and if not, when are they expected. کیا کہا انہوں نے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. Anything else you want to note it? Anybody? چلیں, thank you everyone for spoiling our weekend. برا نہ مانے, ایسا نہ لائٹ نوٹ. آئیے, تھینک یو جی. چل, پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان ملے گا یا نہیں, سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت 10 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے. چیف جسٹس نے پوچھا پشاور میں کس جگہ پر پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا, ریکارڈ پر تو کچھ نہیں ہے, پارٹی ارکان کو کیسے معلوم ہوا کہ ووٹ ڈالنے کہاں جانا ہے. حامد خان نے کہا چمکنی میں ہوئے. جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا چمکنی تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, گمنام گاؤں میں انتخابات کیوں کرائے. نیاز اللہ نیازی نے کہا واٹس ایپ پر لوگوں کو بتایا تھا اور لوگ پہنچے بھی تھے, ویڈیو بھی موجود ہے, عدالت میں چلا لیں. چیف جسٹس نے کہا ویڈیوز باہر جا کر چلا لیں, ہمیں دستاویزات پر کیس چلاتے ہیں. چیف جسٹس نے پوچھا جب آپ کی درخواست لاہور میں زیر سماعت تھی تو پشاور کیوں گئے. من پسند عدالتوں سے رجوع کرنے سے سسٹم خراب ہوتا ہے, سماج سے متعلق آپ کو آگاہ کریں. اس کے بعد پی ٹی آئی کو زبردستی تو الیکشن نہیں لڑا سکتی, یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا. کیا صرف اس بنیاد پر انتخابات کالعدم قرار دے دیں؟ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان نہ ملا تو کیا اکبر بابر کو نقصان نہیں ہوگا, یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا. جس پر وکیل احمد حسن نے کہا اکبر ایس بابر کا جرم قانون پر عمل درآمد کے لیے آواز اٹھانا ہے. اہم خبر آپ کو دیں گے. نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کراچی میں افتتاحی تقریب, آئی اسپیئر کا بتانا ہے. آرمی چیف جنرل سید آصم منیر
مہمان خصوصی تھے لیک الرحمان سے مزید جانیں گے. لیک آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. جی خالد، کراچی میں نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک سلیکان کے دوسرے یہ چیپٹر کی افتتاحی تقریب تھی جس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر مہمان خصوصی تھے. انہوں نے اس تقریب میں خطاب کرتے ہوئے اس منصوبے کو قومی اور اسٹریٹجک حامل کا اہمیت کا منصوبہ قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ نوجوانوں اور آئندہ نسلوں کے لیے یہ ایک بے پناہ مواقع اور فوائد کا حامل ہوگا، تکنیکی ترقی کو فروغ دے گا اور قوم کے لیے خود انحصاری کے حصول کے لیے ایک پلیٹ فارم ثابت ہوگا. انہوں نے پاکستان ایئر فورس کی جانب سے اس حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں بالخصوص نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی مد میں ان کو بھی سراہا. اس تقریب میں موجود پاک فضائیہ کے سربراہ کی طرف سے ایروسپیس، سائبر اور آئی ٹی کلسٹرز میں جو مختلف ٹیکنالوجیز ابھر رہی ہیں، جو تیار ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے جو کوششیں ہیں ان پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ کہا گیا کہ سماجی، اقتصادی، سیکیورٹی اور سائنسی منافع کے لیے اس ویژن کا اشتراک کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ بتاتا چلوں کہ آرمی چیف نے بعد ازاں کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا بھی دورہ کیا ہے، کور کمانڈر کراچی ملاقات کی ہے اور اس موقع پر انہیں جو مختلف آپریشنل تیاریاں ہیں کراچی کور کی، تربیتی امور ہیں، فوجیوں اور شہداء کے خاندانوں کی فلاح و بہبود کے منصوبے ہیں، ان کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا ہے. جی خالد. ٹھیک ہے، لیک الرحمان ساتھ ہی رہے گا. نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کراچی میں افتتاحی تقریب، آرمی چیف سید عاصم منیر مہمان خصوصی تھے. آرمی چیف نے اس موقع پر اسے قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کا حامل منصوبہ قرار دیا. یہ منصوبہ تکنیکی ترقی کو فروغ دے گا، یہ کہنا تھا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا. انہوں نے کہا یہ منصوبہ قوم کے لیے خود انحصاری کا پلیٹ فارم ثابت ہوگا. انہوں نے کہا منصوبہ